صلی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کاف ہا یا عین صاد. ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربه نداء خفيا. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على محمد بعدد أوراق الأشجار وبعدد أقطار الأمطار وبعدد دواب البرار والبحار وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على محمد كما هو أهله ومستحقه. معزز سامعین، آپ حضرات بھی ایک مرتبہ پوری محبت کے ساتھ، شوق کے ساتھ، عشق کے ساتھ، جذبے کے ساتھ درود شریف پڑھ لیں. حاضرین کرام، سب سے پہلے میں اور آپ اور آج آئی ہوئی ہماری بہنیں سب مل کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہماری عمر میں برکت عطا فرمایا اور مزید 1 سال کے روزے بھی مل رہے ہیں، تاخراتیں بھی مل رہی ہیں. پوری امید کے ساتھ آپ لوگ بیٹھو. ہمارا یہ بیٹھنا اللہ کے گھر میں خدا کی قسم ضائع نہیں ہوگا. انشاءاللہ تعالی اللہ اپنے دست مبارک سے ہمارے ہاتھوں میں نامہ اعمال جب دے گا تو یقیناً اس نامہ اعمال میں ان لمحات کی نیکیوں کو ہم لوگ ضرور پائیں گے. حاضرین کرام، میں مانتا ہوں کہ تاخراتوں میں آنے میں کافی دیر ہو جاتی ہے اور انتظار کرتے کرتے آپ لوگ بھی تھک جاتے ہیں. تھک جاتے ہیں کیا؟ نہیں تھکتے. خاموش بیٹھے ہیں، بولو، نہیں بول کر بولو. صبح تک بھی آئے تو حضرت صبح تک بھی یہاں بیٹھے رہتے ہیں ہمیں، تو بہرحال انتظار کرنا ہی پڑتا ہے. فارسی کا ایک مقولہ آتا ہے، انتظار کردن از موت بدتر است. انتظار کرنا موت سے بدتر ہے. لیکن کیا کریں میرے دوستو، رمضان المبارک میں اور بالخصوص آخر کے عشرے میں میں بہت جام پیاک ہو جاتا ہوں. تراویح بھی الحمدللہ پڑھانا پڑتا ہے. بہت کوشش کرتا ہوں کہ تراویح کے بعد صرف ایک جگہ بات ہو، اس کے بعد میں فوراً 12:30 تک یا 12 بجے تک آپ کی خدمت میں آ جاؤں. لیکن دوسرے مساجد والے ذمہ دار اور نوجوان پوری محبت کے ساتھ دعوت دیتے ہیں. دعوت قبول کرنے پر میں مجبور ہو جاتا ہوں. اور جلدی جا کر کرنا بھی کیا ہے، ہم کو ٹھیک سحری کے وقت مر جائیں گے تو انشاءاللہ تعالی نماز بھی پڑھنے کا موقع مل جائے گا، سحری بھی کرنے کا موقع مل جائے گا اور فجر کے بعد انشاءاللہ تعالی آرام کر سکتے ہیں. لیکن ایک بات عرض کر کے اپنے موضوع کی طرف آ جاؤں میں. آپ لوگوں میں سے 12 بجے بھی آنے والے ہیں، 11:30 سے آنے والے ہیں، 12:30 کو آتے ہیں، 10 بجے بھی بہت سارے لوگ آ کر بیٹھ جاتے ہیں. بیٹھے بیٹھے کرتے کیا ہے؟ بولیے. خاموش بیٹھنے تو مسلمان کو آتا نہیں، انہیں بیٹھتا نہیں خاموش. اور بالخصوص عورتیں تو ہوچ نہیں سکتا بیکا.
ٹھیک ہے، تو ایک زمانے میں ایک بادشاہ بولیا کرتے سب سے بہترین جھوٹ کون بولتے ہیں کہ اسے انعام. وہ زمانے کا بادشاہ اب نہیں، اب رہتا تھا تو ہم میں سے ہر ایک انعام لیتا تھا. نہیں کہ جھوٹ بولنے پر ہم لوگوں کو اتنی پریکٹس جس کی کوئی حد نہیں. اور جھوٹ بولے بغیر شاید کہ ہماری 25-30 سالہ زندگی میں بالغ ہونے کے بعد اگر کسی کے 15 سال ہیں، 20 سال ہیں، 25 سال ہیں، تو ان 20-25 سال میں شاید کوئی دن ایسا گزرا ہو جس دن مسلمان آج کے زمانے کا جھوٹ نہ بولا ہو. لیکن اللہ والے کی زندگیاں ایسی گزری ہیں، برسوں برس گزر جاتے تھے، جھوٹ کا سوال پیدا نہیں ہوتا تھا، سر کٹا دیتے تھے لیکن جھوٹ نہیں بولتے تھے. تو میرے حال اس زمانے میں بادشاہ بولے کون سب سے بہترین جھوٹ بولتا کہ اسے انعام. اب انہیں ایک جھوٹ بنا لے کر آیا. کون کی بولیا کہ بادشاہ میں نیمبو کو تربوز کے برابر دیکھا، ہو سکتا رہے. کون کی بولیا بادشاہ میں کوتھمیر کے جھاڑ کو ہے نا تاڑ کے جھاڑ کے برابر دیکھا، اتنا بڑا دیکھا، ہو سکتا. کون کی بولیا بادشاہ ہمارے گاوا میں بھینساں بھی اڑتی ہیں، ہو سکتا بھی. کس کا جھوٹ بھی پاس نہیں ہو رہا ہے، کس کا جھوٹ بھی پاس نہیں ہو رہا ہے. آخر ایک آدمی بولیا کہتے بادشاہ ایک جگہ جالے کو تھا، میں 2 بیکاں بیٹھے تھے، خاموش بیٹھے تھے. بادشاہ بولا کہتے ہیں اس سے بڑا جھوٹ ہو نہیں سکتا. بیکا خاموش، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. کیا تمہیں وٹ پٹا لگا رہنا، کون تمہیں بات کرنے والے ملے تو ان کے ساتھ بات کرو، کون بھی نہیں ملے تینت وٹوالا لگ رہتی. کئی کچھ کی ان کے ساتھ شادی ہوئی سو میرے بیٹے کو کئی کچھ کری کی وہاں تھی بھی کرتی تھے تو اچھا تھا. وہ پوچھتی کیا میں بک لگوں سے تمہیں، میں میرے باپ بات کر لگوں ہوں تم نہ کیا، ایسا بولتی. خاموش ایک طرف سے اچھی چیز بھی ہے، ایک طرف سے بری چیز بھی ہے. کیونکہ خاموش رہنے سے، غیبت سے، جھوٹ سے، چغل خوری سے تو بچ سکتے ہیں، لیکن وقت ضائع ہوتا ہے. اس وقت کو کام میں لگانے کے لیے آپ ذکر کر سکتے ہیں. ذکر کرنا آتا ہے ذکر کرو، درود پڑھنا آتا ہے درود پڑھو، قرآن پڑھنا آتا ہے قرآن پڑھو. اتنا بڑا مجمع الحمدللہ گراؤنڈ فرسٹ سیکنڈ پھر ماں اور بہنوں کا بیٹھا ہوا ہے. 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ پہلے الحمدللہ مسجد کو آ کر بیٹھ جاتے ہیں. باوضو آ کر بیٹھتے وقت ہماری مسجد کا ایک الحمدللہ ایک ماحول بھی ہے جمعے کے موقع پر کہ جمعے کے دن 12:30 پونے 1 بجے سے پہلے ہی مسجد فل ہو جاتی ہے. اردو تقریر شروع ہونے سے پہلے الحمدللہ ہماری مسجد کے کیا کہتے ہیں الماریوں میں جتنے بھی قرآن پاک اور پارے رکھے ہوئے ہیں پورے بٹتے ہیں، باقاعدہ پڑھتے رہتے ہیں. جب یہ عاجز آتا ہے تو پھر وہ قرآن پاک لے کر رکھ کر تقریر کی پروگرام میں شروع ہو جاتے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ اگر آئندہ مرتبہ سے ہمارے نوجوان بزرگ ہمارے سب یہ ماحول پر عمل کرے، آنے تک 1 گھنٹہ جسے پڑھنا آتا ہے وہ بھی قرآن لے کر بیٹھو، جسے پڑھنا نہیں آتا وہ بھی قرآن اٹھا لو، پڑھنے والے کے بازو بیٹھ کر پڑھتے رہو. انہیں صحیح پڑھ رہا ہے، ہمیں نا چپ کے نقل کر رہے ہیں. کیا معلوم کہ اگر ہماری نقل پسند ہو گئی یا تو ہم حافظ بن جائیں گے، یعنی تو ہماری اولاد میں کوئی حافظ ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ نقل کو بھی پسند کر لیتے ہیں، نا پسند کرتے ہی نہیں کرتے ہیں. صرف ایک اللہ میں کلام کو اٹھا لیا ہوں، کتنے سال ہوئے اب تک یہ ہاتھ سب کو اٹھائے، اچھے کو اٹھائے، لیکن تیرا کلام کو اٹھائے نہیں یہ ہاتھاں. اے اللہ آج پہلی مرتبہ اٹھایا ہوں، کبھی اٹھا کر دیکھو، یقیناً اگر رونا نہیں آیا تو پھر مجھے پوچھنا. قرآن پڑھتے رہو وضو رہنے تک قرآن، کیونکہ اللہ کی ایک واحد کتاب ایسی ہے لا یمسہ الا المطہرون، بغیر وضو کے اسے ہاتھ نہیں لگا سکتے. اب آپ حافظ ہیں تو بغیر وضو کے بھی پڑھ سکتے ہیں، حافظ نہیں ہیں تو قرآن اٹھا کر پڑھ رہے ہیں. اگر پڑھتے پڑھتے خدا نخواستہ وضو ٹوٹ گیا تو پھر قرآن کسی کے حوالے کرو، اس کے بعد ذکر کرتے ہوئے بیٹھ جاؤ. ذکر کرنے کے لیے وضو کی ضرورت نہیں ہے، درود پڑھتے ہوئے بیٹھ جاؤ، وضو کی ضرورت نہیں ہے. آپ اپنا انفرادی عمل بھی قرآن پڑھ رہے ہیں، درود پڑھ رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں، تو 1 گھنٹے میں آپ بہت
کچھ الحمدللہ حاصل کر سکتے ہیں. اس کے بعد یہ عاجز آئے گا, تھوڑی دیر تک کسی خاص عنوان پر بات ہوگی, اس کے بعد دعا کریں گے. پہلے والے عمل کے صدقے میں انشاءاللہ ہماری دعا بھی قبول ہو جائے گی. بولو انشاءاللہ آئندہ سے کریں گے آپ لوگ. سمجھ میں مت خاموش بیٹھنا, ادھر ادھر کی باتیں کرنا, اونگتے رہنا, سوتے رہنے سے. اتنا بڑا مجمع اگر قرآن پاک اٹھایا جس کے نام سے قرآن رکھے ہوئے ہیں, ہو سکتا ہے کہ آپ کے اٹھانے کی وجہ سے اس کی مغفرت ہو جائے. کون بھی مرو, سب سے پہلے مسجد کو کیا آتا؟ قرآن. مرنے والا پڑھ کو نہیں رہا تو بھی اس کے نام سے قرآن آ جاتا, آتا نہیں آتا؟ اس کے نام سے قرآن آ کو اچھی خوبصورت نبوی چمچی میں لپٹ کو لے لگا کو رکھ ڈالے. وہ قرآن اٹھانے والا کون بیچ نہیں ہے بیچارہ, رکھے کا رکھا رہ گیا ہے قرآن. آپ اٹھائیں گے تو دنیا کی ہر روح یہ دعا کرے گی کہ اللہ کاش ہم بھی عمر فاروق کے حلقے میں ہوتے, ہمارے نام کا قرآن بھی عمر فاروق ہو جاتا, کم سے کم وہاں اٹھانے کے صدقے میں ہمارے درجات بلند ہو جاتے. خواہشات کریں گے. اللہ تبارک و تعالی, مجھے امید ہے کہ آپ لوگ اس پر عمل کریں گے. وقت ملنے تک آپ لوگ انتظار کرنے کے بجائے آپ اپنے انفرادی عمل میں رہیے. موقع اگر اوپر جگہ ہے یا آزو بازو جگہ ہے تو آپ نماز بھی پڑھ سکتے ہیں, قرآن بھی پڑھ سکتے ہیں, ذکر بھی کر سکتے ہیں, کچھ اور ذکر اذکار درود شریف بھی پڑھ سکتے ہیں. 100 مرتبہ درود شریف پڑھو, 5 تاکرات میں 500 مرتبہ درود شریف پڑھنے کا موقع مل جائے گا. آقا کتنا خوش ہو جائیں گے. استغفار کرتے رہو, استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ, استغفر اللہ ربی من کل ذنب وخطیئۃ واتوب الیہ. ذکر کرتے رہے, مغفرت کی دعا کرتے رہے, توبہ کرتے رہے. یہ جو تسبیح ابھی میں نے پڑھا نا, استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ, یہ توبے والی تسبیح ہے. 100 مرتبہ آپ لوگ پڑھیں گے. وہ ذات تو وہ ہے جو ایک مرتبہ بندہ پکارتا ہے تو سن لیتی ہے, تو ہم 100 مرتبہ اس سے معافی مانگے, کیا ایک مرتبہ معاف نہیں کرے گا وہ؟ اب تک ہم لوگوں نے گناہ تو گناہ کرتے رہے لیکن توبہ نہیں کی ہے. کم سے کم موقع تو مل جائے گا. اللہ تبارک و تعالی ہم لوگوں کو قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے, درود پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے, ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے, ایصال ثواب کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بیٹھے سو بیٹھے نیت کر لیجئے آپ لوگ, اللہ اس وقت میں جو قرآن اٹھایا ہوں اس کا ثواب فلاں کو عطا فرما. اللہ اس وقت جو میں قرآن پاک پڑھ رہا ہوں اس کا ثواب فلاں کو عطا فرما. اللہ اس وقت میں جو درود پڑھ رہا ہوں اس کا ثواب فلاں کو عطا فرما. اللہ اس وقت میں جو ذکر کر رہا ہوں اس کا ثواب فلاں کو عطا فرما. انشاءاللہ تعالی آپ ابھی شروع بھی نہیں کریں گے, آپ کی نیت ایک پارہ پڑھنے کی رہے گی. آپ کی نیتوں پر فیصلہ کر کے اللہ تعالیٰ ایک پارے کا ثواب پڑھنے سے پہلے ہی اللہ مرحوم کو عطا کر دیں گے. لیکن ایک جماعت ہے, انہوں بولتے ہیں قرآن گران پڑھ کو ثواب پہنچایا تو نہیں جاتا. وہ جماعت کو جانتے نہیں آپ لوگ؟ میں بولوں کی جانتے کیا کی بول ڈالے حضرت, یہ کیا چھپا لگو ان سے. سمجھ میں آئی بات ہے. ان کی گڑ کھا کو گلگلے سے پرہیز کرا جاتا ہے. گلگلا معلوم؟ ارے گلگلا معلوم کیا؟ وہ گڑ کے میٹھے کا. اب تو گڑ کا زمانہ تو نہیں ہے, شکر کا زمانہ ہے. گڑ کے بھی بہت سارے چیزیں اچھے بنتے تھے اس زمانے میں, ترقی کا دور ہے ابھی. سمجھ میں یہ بات ہے. ڈش سے کیا کی گڑ سے بنتا تھا گلگلا. وہ جب کسی کی شکر کی بیماری تھی, گڑ کھاتا نہیں, انہیں گڑ کھاتا, فل گڑ کھاتا تھا. کہتے ہیں ایک دن دعوت کو گیا تو گلگلے رکھو رہے, کہتے گلگلے رکھو رہے تو کھاؤ جی گلگلے, تو نہیں مجھے شکر گیا کرتے ہیں. یا گڑ کھا رہا, شکر یاد آئی نہیں, گلگلے. ویسا ان کی گڑ کھا کو گلگلے سے کیا کی بول ڈالے مولانا. اب اسے جا کر اٹک گئے. غیر مقلدین حضرات ہیں نا, نام نہاد اہل حدیث جن کو کہتے ہیں, صحیح میں ان کا حدیث پر عمل نہیں ہوتا. بعض ایسے شریر پیدا ہو گئے ہیں جو ہمارے نوجوانوں کو گمراہ کرتے پھرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ نہیں, تمہیں قرآن پڑھے تو تم نہ ثواب, تمہیں حدیث پڑھے تو تم نہ ثواب, تمہیں درود پڑھے تو تم نہ ثواب, تمہیں ذکر کرے تو تم نہ ثواب. مرحوموں کو تمہارے طرف سے کچھ بھی نہیں پہنچتا سوائے حج کے. حج بدل کے لیے ایک ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے. نماز کا ثواب نہیں پہنچا سکتے, قرآن کا ثواب نہیں پہنچا سکتے, حدیث کا ثواب نہیں پہنچا سکتے, لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو سمجھانے کے لیے دنیا کے اندر نئی نئی مشنریوں کو ایجاد کر دیا. مشن پر بھروسہ ہے, سیٹلائٹ پر بھروسہ ہے, نیٹ ورک پر بھروسہ ہے, موبائل پر بھروسہ ہے, لیکن قرآن کے ثواب کے ٹرانسفر ہونے پر ان لوگوں کو بھروسہ نہیں. ایسے میں لوگوں کو پوچھتا ہوں کہ بھائی اگر آپ مدراس میں ہیں, میں بنگلور میں ہوں, آپ کو آپ کے فون میں کرنسی ڈالنا ہے, آپ فون میں بتائیں کہ میرے فون کی کرنسی ہو رہی ہے, مولانا ایک 500 روپے کرنسی ڈال دیجئے. میں یہاں فیروز بھائی کے دکان کو گیا, کہا کہ 500 روپے اس نمبر پر آپ کرنسی ڈالیے, تو فیروز بھائی 500 روپے کی کرنسی اس نمبر پر ریچارج کر رہے ہیں. یہاں ان کو 500 روپے دے رہا ہوں, پیسے یہاں خرچ ہو رہے ہیں, لیکن پہنچ رہا ہے کہاں؟
मद्रास को उनके नंबर को जा रहा है, बराबर उनके नंबर को जा रहा है, हुसैन भाई के नंबर को जा रहा है, सिकंदर साहब के नंबर को जा रहा है, मद्रास वाले इलियास साहब के नंबर को जा रहा है, दूसरे के नंबर पर बदलता भी नहीं है। सैटेलाइट इतना कंट्रोल वाला है कि आपके पैसों को उसी के पास पहुंचा रहा है, बदलता नहीं। बाजू वाले के पास मोबाइल है, बाजू मोबाइल रखा हुआ है, वो किसी के मोबाइल के पास जाती नहीं है चीज, लेकिन मेरे दोस्त तो उसी के मोबाइल को जा रही है। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, बेंगलुरु के पैसे मोबाइल के जरिए से इजी रिचार्ज के तहत मद्रास को जब जा सकते हैं, तो फिर एक जिंदे का कुरान का सवाब मरहूम को आखिरत में कैसे नहीं जा सकता, खबर में कैसे नहीं जा सकता। आप सवाब को पहुंचाने का इंतजाम करो, दरूद पढ़कर सवाब पहुंचाओ, हदीस पढ़कर सवाब पहुंचाओ, कुरान पढ़कर सवाब पहुंचाओ, वक्त को जाये न करो। अल्लाह ताला आपके वक्त को हमेशा मसरूफ रखे, इबादत से हर लम्हा अल्लाह तबारक व तआला आरास्ता करे। इसीलिए हज़रात औलिया फरमाते हैं, रात के आखिर लम्हे तक अगर कोई आदमी इबादत करता रहा और सुबह को उठने के फौरन बाद अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा किया, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बादमा अमातना व इलैहि नुशूर फौरन पढ़ लिया, तो वो रात जो सोकर उसकी बेकार गुजरती है, इसके इबादत के सदक़े में अल्लाह ताला उसकी रात को बेकार नहीं करते, बल्कि पूरी रात इबादत का सवाब लिखते। बोलो इंशाअल्लाह करेंगे। अल्लाह ताला मुझे और आपको करने की तौफीक अता फरमाए। अब आइए असल उन्वान की तरफ। हर साल का एक माहौल और मामूल रहता है, किसी न किसी खास उन्वान पे बात चलती है। खास अंबिया के बारे में बात चली है, खास सहाबा के बारे में बात चली है, औलिया के बारे में बात चली है। वैसे तो दुनिया के अंदर 10, 15, 20, 25 अंबिया नहीं आए, तकरीबन 1,24,000 अंबिया दुनिया के अंदर तशरीफ लाए। बाज़ रिवायतों में आता है कि 1,80,000 अंबिया दुनिया के अंदर तशरीफ लाए। कुरान पाक के अंदर 20 पर 9 नबियों का जिक्र है। दूसरे बाज़ अहादीस और किताबों में कुछ मुख्तसर अंबिया का भी जिक्र है। ज्यादा से ज्यादा 40-45 नबियों के नाम आ सकते हैं जो तारीख से मिलते हैं। बकिया जितने भी अंबिया आए और चले गए उनकी तारीख नहीं है। अब 29 अंबिया जो कुरान पाक में जिनका जिक्र मौजूद है, उनकी भी तारीख मुकम्मल तौर से हमको याद नहीं। कुछ वाक़ियात हजरत आदम अलैहिस्सलाम के याद है, कुछ वाक़ियात हजरत नूह अलैहिस्सलाम के याद है, कुछ वाक़ियात हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के याद है, कुछ वाक़ियात हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के याद है, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के याद है, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के याद है, हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के याद है। हमारे आका की सीरत तो हम जैसे गुलामों को याद नहीं, तो और किसे याद रहेगी? याद है ही है। इसके अलावा और भी बहुत से अंबिया गुजरे हैं जिनका जिक्र कुरान पाक के अंदर, जिनके मुख्तसर वाक़ियात कुरान पाक के अंदर आए हैं। लेकिन एक बात याद रखें मेरे दोस्तों, किसी नबी की कोई सीरत आपको कुरान से लेकर किसी और किताब तक मुकम्मल नहीं मिलेगी सिवाय हमारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीख और सीरत। आपके पैदा होने से लेकर आपके विसाले मुबारक तक, आपके उजाले से लेकर आपके अंधेरे तक, आपके अंदर के मामलात से लेकर बाहर के मामलात तक, आपके दस्तर से लेकर आपके बिस्तर तक, आपके जिहाज से लेकर आपके मस्जिद तक, हर सीरत का जुज खुदा की कसम मौजूद है। अल्लाह के रसूल कैसे खाते थे, अल्लाह के रसूल इस्तिंजा को कैसे जाते थे, अल्लाह के रसूल कैसे बात करते थे, अल्लाह के रसूल कैसे चलते थे, अल्लाह के रसूल कैसे लिबास पहनते थे, अल्लाह के रसूल कैसे जूतियां पहनते थे, आपका चेहरा कैसे था, आपका पेट कैसे था, आपकी पीठ कैसी थी, आपका सर कैसे था, आपकी नाक कैसी थी, आपके होंठ कैसे थे, आपके गाल कैसे थे, आपकी हथेलियां कैसी थी, आपके बाहों मुबारक कैसे थे, यहाँ तक के पिंजरी और पिंडली का गोश्त कितना था, तलवे के अंदर का गोश्त कितना था, आपकी जुबानें मुबारक कैसी थी, आपके दंदाने मुबारक कैसे थे, ये कि यहाँ तक कि आपके भौं मुबारक कैसे थे, पलकों के बाल कैसे थे, आंख के अंदर की सफेद पुतली कैसी थी, आंख के अंदर की काली पुतली कैसी थी, उसके अंदर जो और अंदर काली पुतली होती है वो कैसी थी, आपके दाढ़ी के बाल कैसे थे, आपके सर के बालों में घुंघरू बाल कितने थे, यहाँ तक खुदा की इज्जत और दलालत की कसम कुर्बान जाओ और अल्लाह का शुक्र अदा करो। अल्लाह तबारक व तआला ने उस आका की उम्मत में पैदा किया जिस आका के सहाबा ने पूरे आका की सीरत और सूरत को बतौर अमानत के मेरे
اور آپ تک پہنچا کر دنیا سے چلے گئے. تاریخ میں آپ کو کسی نبی کی سیرت نہیں ملے گی, کسی لیڈر کی سیرت نہیں ملے گی, کسی باپ کی سیرت نہیں ملے گی. کوئی بچہ اپنے ماں کا کوئی خاکہ پیش نہیں کر سکتا, کوئی شوہر اپنی بیوی کا وہ خاکہ پیش نہیں کر سکتا, کوئی شوہر اپنی بیوی کا وہ خاکہ پیش نہیں کر سکتا, کوئی ماں باپ اپنے بچوں کی وہ تصویر پیش نہیں کر سکتے, کوئی بچے اپنے ماں باپ کی وہ تصویر پیش نہیں کر سکتے. خدا کی عزت و جلالت کی قسم, حضرات صحابہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تصویر اور وہ سیرت پیش کی اور بتایا ہم نے اللہ کے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنے قریب سے دیکھا کہ آپ کے سر اور داڑھی کے بالوں میں کتنے بال سفید تھے وہ گن کر بھی بتا دیا. کوئی بتا سکتا ہے اس وقت اپنے باپ کے سر میں کتنے بال سفید ہیں؟ آج کا نوجوان بولے گا حضرت ہمارے بابا بڈھے تو ہوئے اب تک سفید ہوئے نہیں بنا. کیسے سفید ہو سکتے ہیں؟ بیٹے کے اٹھنے سے پہلے بابا ڈئی مار کر بالا کو کالا کر لیا تو بیٹے کو گننے کا کہاں وقت ملے گا؟ اب اگر کوئی بیٹے کو پوچھے تیرے باپ کی داڑھی میں کتنے بال سفید ہیں تو بیٹا کہے گا کہ حضرت اب تک ہمارے بابا کو داڑھی نکلی نہیں, اب تک ہمارے ڈیڈی کو داڑھی ہی نہیں نکلی ہے. اللہ ہی فرمائے. صحابہ نے فرمایا, حضرت انس فرماتے, حضرت علی فرماتے, حضرت عائشہ فرماتی ہیں ہم نے غور سے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم کو دیکھا, پورے سر اور داڑھی کے بالوں میں 20 بال سے زیادہ بال اللہ کے رسول کے سفید نہیں ہوئے تھے. گن کر بتا رہے. ایسی سیرت کہیں ملے گی آپ کو؟ نہیں ملے گی. کسی نبی کے کسی صحابی نے اپنے پیغمبر کا وہ خاکہ پیش نہیں کیا جو خاکہ کے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیش کر دیا. انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. اے پیغمبر, تورات کو بھی ہم نے نازل کیا, انجیل کو بھی ہم نے نازل کیا, زبور کو بھی ہم نے نازل کیا. یہ 3 کتابیں میری کتاب ہے, لیکن قرآن مجید میرا کلام ہے. یہ 3 کتابوں کی حفاظت ہم نے نہیں لی. یہودیوں نے تورات کو ضائع کر دیا, عیسائیوں نے زبور کو انجیل کو ضائع کر دیا, اور دوسری قوم والوں نے زبور کو ضائع کر دیا, آیتوں کو بدل دیا, احکامات کو بدل دیا, رولز ریگولیشن قانون اور ضابطوں کو بدل دیا. اے پیغمبر, تمہاری امت میں بھی دانشور پیدا ہوں گے, عقل مند پیدا ہوں گے, اچھے شعراء پیدا ہوں گے, اچھے لیڈر پیدا ہوں گے, اس کتاب کے عاشق بھی پیدا ہوں گے, اس کتاب کے دشمن بھی پیدا ہوں گے. لیکن میری عزت کی قسم اے پیغمبر, اس کتاب کو بدلنا تو دور کی بات, اس کتاب کے زبر کو بھی بدل نہیں سکتے. مضمون پھیلتا جا رہا ہے. اللہ میرے وقت میں برکت عطا فرمائے, آپ کے وقت میں بھی برکت عطا فرمائے. قرآن پاک میں سورہ کہف میں 16ویں پارے کی پہلے صفحے میں ایک آیت آتی ہے, فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا. حضرت موسیٰ اور حضرت خضر دونوں علیہم الصلوۃ والتسلیم ایک سفر میں گئے, ایک گاؤں والے ان لوگوں کی مہمان نوازی نہیں کیے. اس کا واقعہ پیش کرتا ہے قرآن. کیا فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا, اس گاؤں والوں نے ان دونوں کی مہمان نوازی کرنے سے انکار کیا. ابو کہتے ہیں انکار کرنے کو. ابو کی اسپیلنگ کیا ہے؟ الف زبر ا, با وو زبر بو. پر کوئی قرآن ابو, الف زبر ا, با وو زبر بو, ابو. انکار کرے کیے وہ لوگ. با کو کتنے نقطے؟ 30/5. یہ کچ نہیں حضرت, سوچ کو بولتا ہوں, سوچ کو بولے تو بھی یہ کچ, پوچھ کو بولے تو بھی یہ کچ. با ابو. خیر آیا, قرآن چلا گیا, موسیٰ آئے, خضر آئے, چلے گئے, پیغمبر آئے, قرآن نازل ہوا, گئے, سب کچھ ہوا. عمر فاروق کا خلافت کا دور, یہودی آئے, آ کر کہنے لگے کہ عمر تمہارے قرآن میں ہم نے کہیں بھی اعتراض نہیں ہے, لیکن ایک جگہ پر اعتراض ہے. کیا ہے؟
کہ تمہارے قرآن نے قیامت تک ہماری حالت کو پیش کر دیا. موسیٰ کی امت نے موسیٰ کو کھانا کھلانے سے جو انکار کیا اس کا تذکرہ ہے. ایک کام کرو عمر، ہم آپ کو کروڑوں درہم و دینار دے دیں گے، قرآن کے با کو تا سے بدل دو، ابو کی جگہ اتو بنا دو. ابو کہتے ہیں انکار کرنے کو، اتو کہتے ہیں قبول کرنے کو. با جا کر اگر تا بن گیا تو قرآن کا کتنا بڑا معنی میں فرق آ گیا. حضرت عمر فاروق کو کہنے لگے ایک کام کرو عمر، صرف اتنا کرو کہ اس با کو تمہیں تا بدل دو. کتنا دیں گے؟ بے حد و حساب. پیسے ہمیں ہوتے کر لیتے، کیونکہ پیسہ بولتا ہے. پیسہ رہا تو کیا نہیں ہوتا دنیا کے اندر، سب کچھ ہوتا ہے. حضرت عمر نے کہا کتاب منگا کر تھوڑی دیر کے لیے اس باغ کے نقطے کو تاس بنا سکتا ہوں، لیکن اس وقت جتنے دنیا کے اندر حافظ ہیں ان کے سینوں کے قرآن کے باغ کو کون تا سے بدلے گا؟ یہ کلام خداوندی ہے. سب کی غلطی کو ایک دوسرے معاف کر سکتے ہیں. مصلی میں کھڑ کر اگر عمر قرآن پہ غلطی کرے گا، حبشی غلام بھی عمر کی گریبان کی پٹی پکڑ کر پوچھے گا کہ عمر تیرے باپ کا کلام ہے کیا جو تو نے بدلا ہے؟ یہ تو اللہ کا کلام ہے جو کبھی بدلے گا نہیں ہے. لا تبدیل لکلمات اللہ. قرآن کا کوئی جز بدل نہیں سکتا، قرآن کا کوئی حکم بدل نہیں سکتا، قرآن کا کوئی معنی بدل نہیں سکتا، قرآن کے کوئی الفاظ بدل نہیں سکتے، قرآن کا کوئی اعراب بدل نہیں سکتا، قرآن کے کوئی نقطے بدل نہیں سکتے. چھٹو چھٹو، کسے رشوت دینے کے لیے آ رہے ہو؟ ہم اس پیغمبر کے غلام ہیں، اس پیغمبر کا کلمہ پڑھتے ہیں جس پیغمبر نے فرمایا رشوت کھانے والا اس پیغمبر کا غلام نہیں ہو سکتا. میں اس لیے کہا آپ کے سامنے، قرآن نے کہا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. ہم قرآن کو نازل کیے اور اس قرآن کی ہم حفاظت کرنے والے ہیں. حضرات علماء نے ایک اچھا نقطہ بیان کیا ہے. کیا؟ قیمتی اچھا میٹھا، بہترین میٹھا، بادام، پستے، اخروٹ، ابھی زعفران کیا کیا ڈالتے معلوم نہیں، شادی ہوئی نہیں، ساس کے گھر میں کھائی نہیں، گھر میں سکی دال ملتی نہیں تھی، ساس کے گھر میں بادام ہونا کرتے، ہریرا ہونا کرتے. کھلائے تو کھاؤ، اللہ دیا کھا لے، پورا کھا لے. رکھو ایک دعا پڑھو، نبوی دعا سکھاتا ہوں. کیا کیا کھانا کی کھا لے کو دعا پڑھو. اللہ دیا میں کھایا کسی کے باپ کا نہیں. ارے آتے نا ابھی تم نا آتی حسین بھی لگا کو پورے دعا یہاں پورا آتا. چپکے بھی بیٹھے نہیں تھا. مزمل سب کیا بولتے ہیں دیکھیں گے، پورا معلوم ان لوگوں کو. سمجھ میں آئی بات ہے. ایک اچھا قیمتی میٹھا، سمجھ میں آئی بات. یا قیمتی چیز کسی برتن پر ڈالتے ہیں تو چیز کی بھی حفاظت کرتے ہیں، تو برتن کی بھی حفاظت کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ چیز کی حفاظت کر کے کوئی برتن کو توڑتا ہے؟ نہیں توڑتا ہے. اب اللہ تعالیٰ نے قرآن کس پر نازل کیا؟ پیغمبر پر نازل کیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے لیے کیا ہو گئے؟ رحل ہو گئے، برتن ہو گئے. جیسے قرآن کی حفاظت تو قرآن والے کی بھی حفاظت ہوگی. اے پیغمبر، جیسے قرآن کا ایک ایک حرف دنیا کے سامنے آ جائے گا، ایک ایک آیت دنیا کے سامنے آ جائے گی، ایک ایک زبر اظہار ہو جائے گا، اسی طریقے سے پیغمبر تمہاری بھی زندگی کا ایک ایک لمحہ امت کے سامنے آ جائے گا. جیسے کوئی قرآن بدل نہیں سکتا، کوئی قرآن کو مٹا نہیں سکتا، اے پیغمبر اسی طریقے سے آپ کی سیرت کو بھی کوئی مٹا نہیں سکتا. تم پیغمبر بے فکر رہو. 2000 کا مسلمان چاہے سنت کو پامال کرے، تمہارے زمانے میں ہم ایسی جماعت کو پیدا کرنے والے ہیں. وہ جماعت اپنی ماں کو اتنا نہیں دیکھے گی جتنا تم کو دیکھے گی، اپنے باپ کو اتنا نہیں دیکھے گی تم کو دیکھے گی، اپنی بیوی کو اتنا نہیں دیکھے گی تم کو دیکھے گی، اپنے شوہر کو نہیں دیکھے گی اتنا دیکھے گی. اور صحابہ نے دیکھا، حفاظت کیا، پیغمبر کی ایک سیرت اور سنت کو محفوظ کیا اور امت کے سامنے پیش کر دیا. اور امت پڑھتی ہے آج الحمدللہ، محظوظ ہوتی ہے. خدا کی قسم میرے دوستو، حضرات صحابہ کے اس امت پر بہت احسان ہے. میں یہ بات اس لیے عرض کیا، جتنے بھی انبیاء کی سیرت ملے گی، کامل سیرت آپ کو نہیں ملے گی، کچھ حصے ملیں گے. وہی کچھ حصے کو حضرات علماء، خطبہ، مقررین اور واعظین آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں. اس وقت میں حضرت یحییٰ علیہ الصلوۃ
तस्लीम की मुख्तसर सी तारीख और सीरत जो कुरान पाक के अंदर मौजूद है वो आपके सामने पेश करने की कोशिश कर रहा हूँ। हजरत जकरिया और हजरत यहया नाम सुने होंगे, कुरान पाक में कभी मिलकर नाम आता है। और दुनिया के अंदर भी लोग जब किसी का नाम जकरिया रखते हैं तो भाई का नाम यहया रखते हैं, किसी का नाम जकरिया रखते हैं तो बेटे का नाम यहया रख देते हैं, क्योंकि हमेशा ये दो नाम मिलते जुलते रहते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा बैठे थे, हजरत सहाबा आपस में हजरत अंबिया की फजीलत बयान कर रहे थे। सहाबा की महफिल में आदम का तस्करा आ गया, हजरत नूह का तस्करा आ गया, इब्राहिम मूसा ईसा का तस्करा आ गया, हजरत यूसुफ का तस्करा आ गया, अय्यूब का तस्करा आ गया। पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम सुन रहे थे। आखिर में अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अरे सबका तस्करा कर रहे हो, क्यों शहीद इब्ने शहीद का तस्करा नहीं करते? सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, ये शहीद इब्ने शहीद कौन है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पहला शहीद यहया है, उनके अब्बा जकरिया है। जकरिया भी शहीद हुए, यहया भी शहीद हुए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको फरमाया, शहीद इब्ने शहीद है। एक ही वक्त में बाप और बेटे को उस वक्त के बादशाह ने कत्ल किया। क्यों कत्ल किया, कैसे कत्ल किया, तफसील आपके सामने आ जाएगी। हजरत यहया, हजरत जकरिया, जकरिया अलैहिस्सलाम का नाम, जकरिया अलैहिस्सलाम बाप का नाम था और उनके बेटे हजरत यहया थे। आजमाने पर आते हैं तो अल्लाह ताला हजरत अंबिया को भी आजमाते हैं, बल्कि सबसे ज्यादा अल्लाह ताला ने हजरत अंबिया ही को आजमाया, हमने नहीं आजमाया। क्या आजमाया? हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम शादी तो की है लेकिन बच्चे नहीं हुए। बच्चे कितनी बड़ी नेमत है, सब जानते हैं कि नहीं जानते? बच्चे बहुत बड़ी नेमत है, इसीलिए हम चाहते हैं शादी हुई जनवरी में, रिजल्ट हो जाए दिसंबर में, फौरन बच्चे हो जाना। नहीं तो सबसे पहले दादी को खांसी, दादा पूछता की गया ऐसा खांस रही है क्या जी, तुम ना रखती भी का भी फिक्र नहीं कि क्या बेटे की शादी कर डाले, अब तक पोतरा भी नहीं पोतरी भी नहीं, बेटे में फर्क है कि बहू में फर्क है। आखिर में नतीजा डॉक्टर के पास जाएंगे, यहाँ जाएंगे, वहां जाएंगे, क्या क्या की करते, जो करना वो नहीं करते, क्या अल्लाह के पास मांगना वो नहीं मांगते, नहीं उसकी मर्जी, चाहे तो दे सकता है, नहीं तो नहीं दे सकता। अल्लाह फरमाते हैं कि औलाद नहीं देने वाला, या बुनी मन यशाउ इनासा वयहबु लिमन यशाउ ज़ुकूरा औ युज़व्विजुहुम ज़ुक्राना व इनासा वयजअलु मन यशाउ अक़ीमा। मैं जिसे चाहता हूँ उसे बेटे देता हूँ, मैं जिसे चाहता हूँ उसे बेटियाँ देता हूँ। मेरी मर्जी है तो दोनों मिला के भी देता हूँ, अगर मेरी मर्जी नहीं है लाख इलाज करो, दम दरूद करो, पलीते जलाओ, आमिल के पास जाओ, कब्रों के पास जाओ, मुजारों के पास जाओ, मुजावरों के पास जाओ, तुम सर नीचे करके टांग ऊपर करो, मैं हरगिज देने वाला नहीं। मेरी फैक्ट्री है ये, मेरी चीज है ये, तू क्या, तेरी हैसियत क्या 2011 के मुसलमान? अल्लाह फरमाता है मेरी मर्जी नहीं तो मैं अंबिया को भी नहीं दिया। क्या तू नबी से बढ़ गया? क्या तू सहाबी से बढ़ गया? क्या तू ताबिओ तबे ताबिईन से बढ़ गया? मेरी मर्जी में कोई शरीक नहीं, मेरी मर्जी में कोई पार्टनर नहीं, मेरी मर्जी में कोई साथी नहीं, वही होगा इस पूरी कायनात के अंदर जो मैं चाहूंगा। मेरी मर्जी। आते हैं बहुत सारे जोड़े हमारे पास, हजरत दुआ करो, अच्छा भी दुआ करता हूँ, शादी हो को 5 साल हजरत बच्चे नहीं। एक इंसानी फितरत के तकाजे में पूछना पड़ता है, टेस्टिंग कराए क्या आया रिजल्ट? नेगेटिव हजरत, वेरी फाइन लिखो है नीचे, सब पास हजरत, होम मिनिस्टर उन्होंने भी पास हजरत, फिर क्या है? अल्लाह की मर्जी नहीं है। कितने मर्द ऐसे हैं जो बीमार हैं, कितनी औरतें ऐसी हैं जो बीमार हैं, लेकिन बड़ी आसानी से उनको औलाद हो जाती है। क्या है? अल्लाह की मर्जी है, मर्जी अल्लाह की है। आजमाया अल्लाह ताला, बच्चा नहीं,
کسے؟ حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والتسلیم نبی نہیں. انہوں کیا کرے؟ کیا اس زمانے میں حکیمہ نہیں تھے؟ تھے. نبی کے زمانے میں ڈاکٹر بھی تھے، حکیمہ بھی تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے نبی کو نبی ہونے کے باوجود بھی جب ان کی طبیعت میں کچھ فرق آتا تو اللہ تعالیٰ نبیوں کو بھی کہتا حکیموں کے پاس جا کر علاج کراؤ. کی نظام چلانا ہے. سب بھی حمد کر لے تو پڑھ کو پھونک لیے تو ڈاکٹروں کا جینا کیسے چلنا سو. موسیٰ علیہ السلام کو پیٹ کا درد ہوا، کہا کی کرے؟ تورات گرت پڑھ کر پھونکے گیا نہیں، اللہ بہت پیٹ میں درد ہے. موسیٰ ایک کام کرو، فلاں جگہ پر ایک حکیم ہے، جا کر آؤ. گئے، حکیم صاحب پیٹ میں درد. موسیٰ اچھا آؤ. موسیٰ یہ پتا کھاؤ، چھوٹے چھوٹے گولیاں بنا کر. موسیٰ دیکھ لگو تھے یہ حکیم صاحب کوسا درخت میں کوسا پتا توڑ رہی ہیں. کب تو بھی اس کے بعد پیٹ میں درد آیا تو ان کے پاس آتا نہیں، ڈائریکٹ علاج کر لیتے ہیں. خیر آئے، گولی کھائے، درد چلے گا. پھر ذرا دن کے بعد پیٹ کا درد آیا، اب جانے کی ضرورت نہیں نا، دیکھ لیے نا، سیدھا گئے، پتا توڑے، گولیاں بنا کھائے، درد ہی جا رہے ہیں. اللہ پیٹ میں درد ہے، حکیم صاحب کے پاس جاؤ. گئے حکیم صاحب کے پاس. حکیم صاحب پھر وہ درخت کا وہ پتا توڑ کو گولیاں بنا کر دیے، کھائے، پیٹ کا درد دور ہوگا. اللہ تیری بھی عجیب قدرت ہے. انہوں جو درخت میں توڑے وہ درخت میں بھی توڑے، انہوں جو پتا توڑے ویسا میں بھی توڑے، انہوں کیسا پیسے ویسا پیچھے، انہوں کیسے گولیاں بنائے ویسا میں بھی بنایا. پھر منجے کہیں کو میں کھایا تو گیا شفا نہیں ہوگی. انہیں کہا اے موسیٰ سب بھی کام تمہیں کر لیے تو پھر اس حکیم کا پیٹ میں کیسے پالوں؟ ایک نظام اللہ تعالیٰ سمجھ میں آئی بات. عرض کر رہا تھا تو حضرت زکریا علیہ السلام کو بچے ہی نہیں ہوئے، لیکن حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریم علیہ السلام کے ذمہ دار تھے. پہلے سنے ہی نہیں آپ لوگ؟ آتے دیکھ بھال کرتے، توشہ لا کر دیتے، لے کر جاتے، کھانے پینے کا انتظام کرتے، دیکھ بھالی کرتے. کیونکہ حضرت مریم علیہ السلام بیت المقدس کے اندر ایک کمرے میں اعتکاف میں بیٹھی ہوئی تھی، اسی کی ہو کر رہ گئی تھی. ایک دن 3 دن حضرت زکریا علیہ السلام بھول گئے، نہیں گئے کہاں؟ مریم کو دیکھنے کے لیے. جب 3 دن کے بعد یاد آیا، اللہ اللہ میں دیکھا نہیں، نہ کیا ہوا کہ نہ بچی کا بول کر جا کر دیکھے. دروازہ قفل ڈال کر جاتے تھے، قفل ڈال کر آتے تھے. دروازہ کھول کر دیکھے حضرت مریم علیہ السلام نماز پڑھ رہی تھی، عبادت کر رہی تھی. ان کے اطراف میں تازے تازے بے موسم کے پھل فروٹ سب رکھے ہوئے ہیں. حضرت زکریا علیہ السلام دیکھ کر تعجب کرے. حضرت مریم علیہ السلام جیسے ہی نماز سے فارغ ہوئی تو حضرت مریم کو حضرت زکریا نے پوچھا، اے مریم 3 دن کے بعد آیا، دروازہ لاک تھا، قفل تھا، چابی میرے پاس تھی، یہ فروٹ کہاں سے آئے؟ انا لکی ھذا، یہ کہاں سے آئے؟ وہ بھی جو موسم چل رہا ہے وہ موسم کا پھل نہیں، موسم کے علاوہ پھل. آم کا ایک سیزن آتا ہے، جام کا ایک سیزن آتا ہے، تربوز کا ایک سیزن آتا ہے، ان سیزن کا پھل آ کر ہے. حضرت زکریا جب پوچھے تو حضرت زکریا علیہ السلام کو فوراً حضرت مریم کہنے لگی، قالت ہوا من عند اللہ، اے زکریا میں نہیں، اللہ دیا ہے. اسی لیے رزق کا ذمہ دار خدا ہے، انسان نہیں. انسان بھول سکتا ہے لیکن خدا بھولتا نہیں. اللہ کھلاتے ہیں. حضرت زکریا دیکھیں اللہ تیرا بھی عجیب انتظام ہے کہ نیا نیا بے موسم کا پھل لے کر آیا. حضرت مریم کہنے لگی، قالت ومن عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. اے زکریا اس میں کیا تعجب کی بات ہے؟ یہ اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا ہے. یا تو گنتی کے کچھ سیب عام پھل پھول لگے ہوئے ہیں، وہ ذات تو وہ ہے جو اپنے بندوں کو بغیر حساب کے کھلاتا ہے. ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، وہ جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے کھلاتا ہے، جسے چاہتا ہے حساب کے ساتھ کھلا دیتا ہے. اس کی قدرت کا کارخانہ ہی بڑا عجیب ہے. غریب کو کیا کی کھاتا، منگ کو کھا رہا ہے، 4 کھر کا کھا رہا ہے، پیٹ بھر کر کھا رہا ہے، ہضم ہو رہا ہے. امیر جو اپنی محنت کا کھا رہا ہے لیکن ہضم نہیں ہو رہا ہے، وہ ان لمٹ کھا رہا ہے، یہ لمٹ کے ساتھ کھا رہا ہے. بڑے بڑے امیروں کو آپ نے دیکھا ہوگا، ڈاکٹر صاحب کہہ دیے نہیں اتنا کھانا، اتنا پانی پینا، شکر نہیں کھا سکتے، نمک نہیں کھا سکتے، موز نہیں کھا سکتے، آم نہیں کھا سکتے، سیب نہیں کھا سکتے، یہ
नहीं खा सकते। करोड़ों का रुपया हिंदुस्तान और बाहर के बैंकों में सड़ रहा है, लेकिन वो जी भर के खाने के आस नहीं लगा रखे। क्यों? अल्लाह नहीं चाह रहा है कि उनको खिलाए। इसीलिए कुरान पाक में हजरत मरियम ने कहा, इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाउ बिग़ैरि हिसाब, अल्लाह ताला जिसे चाहता है बगैर हिसाब के रिज़्क़ देता है। हजरत ज़करिया सोचे, अल्लाह जब तू बंद कमरे में मरियम को बेमौसम का फल दे सकता है, मैं तो बूढ़ा हो गया। हजरत ज़करिया दिल ही दिल के अंदर दुआ करते हैं। कैसे? इज़नादा रब्बहू निदाअन खफिया। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम दिल ही दिल के अंदर अल्लाह ताला से दुआ करने लगे, अंदरूनी तौर पर दुआ करने लगे। दुआ करने से पहले हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम कुछ अपनी मजबूरियां बताए। देखो मेरे दोस्तों, जरा गौर करके, औलाद नहीं मिली, हजरत ज़करिया किससे मांग रहे? अल्लाह से मांग रहे हैं। अंबिया अल्लाह के मोहताज, औलिया अल्लाह के मोहताज। हमारा हाल क्या? हमें डॉक्टरों के पास जाते हैं या नहीं तो मुजावरों के पास, मज़ारों के पास चले जाते हैं। अभी रमजान से पहले शाबान में महाराष्ट्र बॉर्डर कर्नाटक का कुर्ची जाकर आया। कुर्ची प्रोग्राम को मदरसे का जलसा था, जाकर आया। सुबह ही जाकर उतरिया, शाम तक वो जरा गांव बताए, एक बड़े बुजुर्ग की मजार दिखाया, क्या क्या की दिखाया, सभी दिखाया। एक साहब आकर बोले कि हजरत ये गांव वालों का एक अकीदा है। क्या भी अकीदा? हजरत यहाँ 30 पर 9 वलियों की मजारा ही हजरत। कितने? 9 वलियों की मजार है। ये एक मजार नहीं सो गया कहते हजरत। अब एक मजार अगर यहाँ बन जाती, हज मक्के में नहीं यहाँ होता था कहते हजरत। क्या अकीदा है देखो, 30 पर 9 मजार आएंगे थे, एक मजार नहीं सो गया कहते। वो एक मजार हट्टी मक्के में हज नहीं होता, हज यहाँ हो जाता था। ला हौल वला कुव्वत। क्या औलिया की मोहब्बत में इतना भी मर जाते सो? मोहब्बत करना एक हद, एक लिमिट होती सो, वो लिमिट पार करे तो फिर तुम ना क्या खतरा, हम ना क्या खतरा, हमारे ईमान को खतरा होगा। हजरत ज़करिया कहने लगे, दिल ही दिल में दुआ करने लगे, हुनालिका दआ ज़करिया रब्बा। उसी वक्त हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला को पुकारा। कैसे पुकारा? सूरह मरियम में आता है, क़ाल रब्बी इन्नी वहनल अज़्मु मिन्नी वश्ताल अर्रासु शैबा। ऐ अल्लाह मेरी हड्डियां कमजोर हो गई हैं, मेरे बाल पक गए, मैं मानता हूँ ये उम्र मेरी औलाद की नहीं है। औलाद की एक उम्र होती है, नहीं वो उम्र औलाद की नहीं। अब ज़करिया अलैहिस्सलाम के 90 साल हो गए, एक रिवायत में 75 साल हो गए, औलाद नहीं। अब सबसे पहले आजिज़ी पेश करते हैं, क्या? इन्नी वहनल अज़्मु मिन्नी, मेरे हड्डियां कमजोर हो गए मौला, वश्ताल अर्रासु शैबा, मेरे बाल भी सफेद हो गए, फिर भी दुआ कर रहा हूं। क्यों दुआ कर रहा हूं? वलम अकुम बिदुआइक रब्बी शकिया। ऐ अल्लाह तुझसे मांग कर मैं कभी महरूम नहीं हुआ, मुझे उम्मीद है कि अब भी मांग कर मैं महरूम नहीं होऊंगा। अब कैसे मांगते हैं? दुआ का अंदाज भी दिखाया अल्लाह ताला ने कुरान में। क़ाल रब्बी हबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यिबा। अल्लाह तू अपने तरफ से मुझे एक नेक और अच्छी औलाद अता फरमा। औलाद अच्छी हो तो माँ बाप को फायदा, वरना बुरी औलाद होने से नहीं होना बेहतर है। अरे वो समझ में, औलाद अच्छी हो तो फायदा माँ बाप को, औलाद अगर बुरी हो तो उससे न होना बेहतर। क्योंकि कई बूढ़ों के ज़बानी हमने इन कानों से सुना कि हजरत मेरा बच्चा ऐसा है ऐसा है, काश इन्हें पैदा होकर मर जाता था तो अच्छा था। हजरत माँ बाप बच्चों को दुआ दे, बद्दुआ करने लगे। क्यों? कि औलाद काबिल नहीं। औलाद क्यों काबिल नहीं बनी? मुझे माफ फरमाए यहाँ पर बैठे हुए बुजुर्गों, मेरी माँ और बहनों, कान खोल कर तवज्जो के साथ इस आजिज़ और मुज़म्मिल के जुमले को सुन लो। क्यों तुम्हारी औलाद काबिल नहीं बन रही है? क्यों तुम्हारी औलाद नमाजी नहीं बन रही है? क्यों तुम्हारी औलाद दाढ़ी वाली नहीं बन रही है? क्यों तुम्हारी औलाद पक्की रोजगार नहीं बन रही है? क्यों तुम्हारी औलाद कुरान वाली नहीं बन रही है? क्योंकि उनके हासिल करने से पहले जैसे दुआ करना था वैसे तुमने दुआ नहीं किया।
खाली अल्लाह बेटा दे बोले, उन्हें बेटा दे डाल लिया। अल्लाह अच्छा बेटा दे, नमाजी बेटा दे, मुत्तकी बेटा दे, परहेजगार बेटा दे, अल्लाह वह तेरा चाहने वाला बेटा दे। ऐसी दुआ करते तो फिर बहुत फायदा होता। हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम ने दुआ की, क्या? ऐ अल्लाह मुझे अच्छा बेटा दे। सूरह मरियम के अंदर आया, मैं जो बेटा मांग रहा हूं मौला मेरे फायदे के लिए नहीं मांग रहा। अंबिया को बेटों की ख्वाहिश थी, वो बेटे क्यों पूछते थे? अपने फायदे के लिए नहीं कि मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, बेटे मुझे कमा कर देंगे, मेरी प्रॉपर्टी के वारिस होंगे, मेरे धन दौलत के वारिस होंगे। हजरत अंबिया को औलाद की ख्वाहिश इसलिए थी कि मैं जो दावत का काम लेकर आया हूं वो दावत के काम को मेरे बाद मेरा बच्चा संभाले। इसीलिए हजरत जकरिया अलैहिस्सलात व तस्लीम ने अपनी दुआ में ये अल्फाज इस्तेमाल किया, इन्नी खुफ्तुल मवालिया मिन वराई। अल्लाह मेरे खानदान वालों के बारे में मैं डरता हूँ, मुझे भी एक दिन मरना है, हमेशा रहने के लिए नहीं आया हूँ मैं जाऊंगा कोई और आएगा। न मालूम कि मेरे मरने के बाद मेरे खानदान वालों के ईमान का क्या होगा, मेरे रिश्तेदारों के ईमान का क्या होगा, मेरी उम्मत के ईमान का क्या होगा। अल्लाह जिस तरीके से मैं कमजोर, इसी तरीके से मेरी बीवी भी कमजोर हो गई है। वकानत इमराती आखिरा, अल्लाह मेरी बीवी भी बांझ है, मैं भी बच्चे पैदा नहीं कर सका, मेरी बीवी को भी बच्चे पैदा नहीं हुए हैं, कमजोर तो हो चुके हैं, मौसम विलादत खत्म हो चुकी है, बच्चे पैदा करने का जमाना पार हो चुका है मौला, फिर भी मैं तेरे से दुआ करके महरूम नहीं हूंगा, इसलिए कि अगर तू देने पर आ जाए तो इस उम्र में भी तू औलाद दे सकता है। यरिसुनी व यरिसु मिन आली याकूब, अल्लाह ऐसा बच्चा दे जो मेरे और याकूब अलैहिस्सलाम के इल्म और अमल का वारिस हो जाए। दुआ करने को तो कर दिए हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम। अल्लाह तबारक व तआला ने फौरन दुआ को सुन लिया। दुआ करके नमाज पढ़ते हैं, मलाइका की जमात को अल्लाह ताला भेजा, जाओ मलाइका मेरे बंदे जकरिया को खुशखबरी देकर आओ। फरादतुल मलाइका, मलाइका कर कहने लगे, इन्ना नुबश्शिरुका बियहया, ऐ जकरिया हम तुमको एक खुशखबरी देते, वो ये कि अल्लाह आपको बेटा देने का फैसला कर लिया। वो फैसला भी इतना पक्का है, यकीन कर लो बेटा भी होगा और उसका नाम अल्लाह भी रख दिया। सबका नाम बाप रखता है लेकिन यहया का नाम अल्लाह ने रखा। बेगुलामी निस्मुहु यहया, उसका नाम यहया होगा। दुनिया में पैदा होने के बाद तुम अपने तरफ से कोई नाम नहीं रखना, तुम्हारा बच्चा भी हमारा पसंदीदा है, उसका नाम भी हमारे ही पसंद का होगा। बच्चा भी हमारे पसंद का, नाम भी हमारे पसंद का। यहया अभी पैदा नहीं हुआ, नाम रख दिया अल्लाह ताला। इसीलिए हजरत फकाह फरमाते हैं बच्चा पैदा होने से पहले नाम चुन को रख लेना भी जायज है। अब इसका मतलब ये नहीं कि अभी पूछो हजरत मैं बड़े बेटे का नाम क्या रखूं, कि भी शादी को कितने दिन, अभी शादी छुई नहीं हजरत, पहले शादी करो बाद में नाम पूछो। नाम पूछना हमारे मुसलमानों को छोड़ना, अल्लाह बचाना। हजरत 10-10 नामा लिखो दो हजरत, 20 नामा, 20 बच्चे जनते हैं क्या? हाँ जने तो तू भी क्या की ले भी नामा रखो को बोलकर बोल सकते, जनते ही सो दो देना सो 20 नामा कहते। अल्लाह 20 नामा, वो 20 नामा में चुनको इन्हें पास करा तो इसकी जोरू पास करती नहीं, दोनों में इनको पास करा तो दादी पास करती नहीं, दादी के घर वाले पास कर डाले तो नानी के घर वाले पास करते नहीं। क्या भाई नाम रख रही की क्या कर रही? ये एक बच्चे का एक नाम रखने के वास्ते 3-3 महीने गुजर जा रही। अल्लाह हिफाजत फरमाए। चुनकर रखो। इतने बयान सुने नहीं, कितने नबियों का नाम आया, कितने सहाबा का नाम आया, कितने वलियों का नाम आया, कितने साबियत का नाम आया, कितनी अल्लाह वाली औरतों का नाम आया। जहन में रख लियो, अल्लाह मुझे बेटा दिया तो मैं यहया नाम रखूं, अल्लाह मुझे बेटा दिया तो मैं जकरिया नाम रखूं, अल्लाह मुझे बेटी दिया तो नको हजरत आखिरत में कबूल होगी तो अव्वल से ही सब बच्चों को पालने नहीं हो रहा। तुम्हें सब दुआ करो, बेटी की एक दुआ करो ना, समझ में आई? बेटी थी तो मैं मरियम नाम रखूं, फातिमा नाम रखूं।
अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत मरियम अलैहिस्सलातु व तस्लीम के कमरे के बेमौसम फल का जिक्र करके एक वाकया पेश किया, वो छोड़कर मैं चला गया। बता देता हूँ, एक मर्तबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ी भूख की हालत में अपनी बीवियों को पूछा भेजा कि कुछ खाने के लिए है। बीवियों ने कहा नहीं, कुछ भी खाने के लिए नहीं है। तो फातिमा के घर आए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आकर फरमाने लगे, बेटी फातिमा 3 दिन से भूखा हूँ, कुछ खाने के लिए है? नहीं अब्बा जान, माफ कीजिए, कुछ भी नहीं है हमारे घर में। अल्लाह की जात से उम्मीद रखिए या रसूल अल्लाह, अब्बा जान कुछ आ गया तो इंशाअल्लाह जरूर आपकी खिदमत में हाजिर करूंगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए तो थोड़ी देर के बाद फातिमा की एक लौंडी कुछ रोटियां लेकर आई, कुछ शोरबा लेकर आई। हजरत फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हु के हाथ में रोटियां देखकर हसन हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हुमा दौड़ते हुए आए। हजरत फातिमा ने कहा, खबरदार, कसम उस जात पाक की जिसने मेरे अब्बा को नबी बनाकर भेजा है, जब तक मेरे अब्बा इन रोटियों में से नहीं खाएंगे मैं तुमको भी नहीं खिलाऊंगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुला भेजती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाते हैं। आने तक हजरत फातिमा थोड़े से सालन को हांडी में डालकर गर्म करती है, रोटियां पकाने लगती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आते हैं, पूछते हैं। तो फातिमा ने कहा, अब्बा जान कुछ आप जाने के बाद कुछ रोटियां आ गए, वो आपको खिलाना चाहती हूँ, लाओ बेटी दस्तरखान रखो, खोलो हांडी बेटी। जब हजरत फातिमा खोलती है, थोड़ा सालन जाकर फुल हांडी सालन हो गया, रोटियां 2-3 जाकर फुल रोटियां हो गई है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, बेटी तूने कहा था कि 2 ही रोटियां आई है, ये इतनी रोटियां और सालन कहां से आया? तो हजरत फातिमा के मुंह से बेसाख्ता वो जुमला निकला जो हजरत मरियम के जुबान से निकला, कालत हुआ मिन इंदिल्लाह इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाअ बिग़ैरि हिसाब। ये सुनकर अल्लाह के रसूल खुश होते हैं और फरमाते हैं कि बेटी तेरे लिए मुबारक और बशारत है, बनी इस्राइल की औरतों में मरियम का जो दर्जा है, मेरी उम्मत की औरतों में तेरा वो दर्जा है। बनी इस्राइल की औरतों में तेरा जो दर्जा है, मेरी उम्मत की औरतों में, बनी इस्राइल की औरतों में मरियम का जो दर्जा है, मेरी उम्मत की औरतों में तेरा वो दर्जा है। तो बहरहाल हजरत ज़करिया अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने दुआ की, दुआ कबूल हो गई। अल्लाह ताला ने कहा बेटा देंगे, वो बेटे का नाम भी यहया होगा, मुसद्दिक़न बिकलिम, वो हजरत ईसा की तस्दीक करेगा। और वो बेटे की खास सिफत क्या होंगे? सय्यदन व हसूरन व नबिया, वो बेटा सरदार भी होगा, वो बेटा हसूर भी होगा, वो बेटा नबी भी होगा। ऐ ज़करिया तुमने सिर्फ एक सिफत की दुआ की थी, हम तुम्हारे बेटे को 3-3 सिफतों से नवाजेंगे। सईदा का लफ्ज आया कुरान पाक में। सईदा किसे कहते हैं? मुत्तकी को, परहेजगार को, इबादत गुजार को, अल्लाह ताला से बेहद डरने वाले को। तुम्हारा बेटा मुत्तकी भी होगा, परहेजगार भी होगा और मुझसे बहुत ज्यादा डरने वाला भी होगा। वो हसूरा तुम्हारा बेटा इतना पाक होगा, पूरी जिंदगी में किसी औरत को देखेगा नहीं, कभी जिंदगी में उसे शादी की ख्वाहिश भी नहीं होगी। ये हाल होगा, दुनिया में तुम्हारा बेटा किसी से शादी भी नहीं करेगा। हसूर कहते हैं उसी को, औरतों की ख्वाहिश जिसके दिल में नहीं होती उसे कहते हैं हसूर। हसूर कहते हैं उसे हसूर। हजरत यहया इतने पाकबाज थे, पैगंबर ने खुद फरमाया, ए सहाबा सुनो कान खोल के, अल्लाह के दरबार में जो भी जाएगा अपने नामे अमाल में कुछ न कुछ गुनाह लेकर तो जरूर जाएगा, सिवाय यहया के। झुककर अल्लाह के रसूल एक छोटा सा तिनका उठाते हैं और सहाबा से कहते हैं, यहया अल्लाह ताला के दरबार में इस हाल में पेश होंगे कि उनके नामे अमाल में इतना भी गुनाह नहीं होगा। एक नबी की तारीफ कर रहे हैं। कितना दिल हमारे आका का साफ है, जरा देखिए। आज है कोई सदर किसी की तारीफ करने वाला किसी दूसरे सदर की, कोई काउंसलर दूसरे काउंसलर की तारीफ करने वाला है, कोई सेक्रेटरी दूसरे सेक्रेटरी की तारीफ करने वाला है, कोई एमएलए दूसरे एमएलए की तारीफ करने वाला है, कोई पार्टी वाला किसी और पार्टी वाले की तारीफ करने वाला है। नहीं, सब एक दूसरे की टांग घसीटने वाले थे। यहाँ तक कि ये बीमारी इतनी आम हो गई, इतनी आम हो गई, मुझे कहने दीजिए, आज दिलों का फतूर, दिलों का फसाद, दिलों का फितना इतना आम हो गया। अल्लाह मुझे माफ फरमाए कि कोई मौलवी किसी मौलवी की तारीफ भी करना पसंद नहीं करता, टांग खींचने की फिक्र में चलते।
उन्हें गिरना मैं बढ़ना। एक तो हिंदुस्तान की खास अलामत है। हमारा अब्बा अक्सर एक लतीफा बोलते थे, क्या खेकड़े मालूम, खेकड़े डॉक्टरों को की जरूरत पड़ी करते फॉरेन में, सारे मुल्क के खेकड़े मंगाया करते हैं। तुम्हारे मुल्क के खेकड़े देखो भेजो, रिसर्च करना है, टेस्ट करना है। सब जने अच्छे अच्छे खूबसूरत मोटे मोटे ताजे ताजे मिनिस्टर के सका ए बोलो लोगों बाहर जाको, क्या रिकॉर्ड हो रहा है, बोलो लोगों बोल रही। ऐसे बड़े बड़े खेकड़े पकड़ को डब्बे में डाल को अच्छा घट्टी ढक्कन मुझको नीचे लिखते थे मेड इन जापान, मेड इन चाइना, मेड इन क्या की किधर की। इंडिया वाले भी डब्बे खेकड़े पकड़े मद्रास में जाको डब्बे में डाले, नीचे लिखे मेड इन इंडिया, ढक्कन बंद करेंगे, चलेगी फ्लेट में डब्बे वो। अब वो फ्लेट में उतारने वाला सब डब्बे एक एक निकाया, चाइना का डब्बा आया, इसका डब्बा आया, इंडिया का डब्बा उठाया तो ढक्कन खुल रहा है। कब फ्लेट ऐसा वैसा उड़ी ना, रास्ता बराबर नहीं ना फ्लेट का। उसमें क्या होगा रिंगाना को बोल को कहाँ गिरगा की खेकड़े कांति भागी की देखा तो खेकड़े पूरे नीचे अंदर बराबर बैठे। अरे वाह क्या अच्छी नदी खेकड़े ये। खैर टेस्टिंग होगा। वो मुल्क वाला इंडिया वाले को पूछा करते, सब डब्बे बंद होकर आए थे, खेकड़े अंदर थे, तुम्हारा डब्बा एक ही खुला आया था, खेकड़े अंदर थे, बड़ा इत्तेफाक है ना तुम्हारे मुल्क के खेकड़ों में। खेकड़ों में इतना इत्तेफाक रहा तो इंसानों में कितना इत्तेफाक रहेगा। उन्हें इंडिया वाला जवाब दिया करते, नहीं साहब तुम्हें मिसअंडरस्टैंडिंग होगी है, सो हमारे खेकड़ों में इत्तेफाक नहीं है। हर कोई भागने की कोशिश करता, नीचे वाला टांग पकड़ को घसीट डालता। हर कोई ऊपर जाने की तरक्की करने की कोशिश करता है, लेकिन नीचे वाला टांग पकड़कर खींच देता है। हाल ये है हमारा। यहया की तारीफ पैगंबर कर रहे हैं, जबकि सबसे ज्यादा पाक पवित्र साफ शफाफ जात मेरे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। फिर भी आका का दिल कितना साफ है, हर नबी की तारीफ कर रहे हैं। यहया ऐसे पैगंबर है, खुदा के पास जाएंगे तो इतना भी गुनाह उनके पास नहीं रहेगा। हसूर ऐसे हसूर हजरत यहया अलैहिस्सलातु व तस्लीम, ईसा अलैहिस्सलातु व तस्लीम के खलेरे भाई थे। खलेरे भाई असल में कैसे खलेरे मालूम, रिश्ता समझा तो समझो। यहया अलैहिस्सलातु व तस्लीम की अम्मा भी ईसा अलैहिस्सलातु व तस्लीम खलेरे भान भाई। बाज रिवायत में आता है ईसा की अम्मा भी यहया अलैहिस्सलातु व तस्लीम की अम्मा दोनों खलेरे भाना भाई। ईसा अलैहिस्सलातु व तस्लीम 6 महीने बड़े, नहीं माफ करना, हजरत मरियम अलैहिस्सलातु व तस्लीम की अम्मा भी यहया अलैहिस्सलातु व तस्लीम की अम्मा खलेरे भाना भाई। ईसा अलैहिस्सलातु व तस्लीम 6 महीने बड़े, यहया अलैहिस्सलाम 6 महीने छोटे। ये भी हामिला वो भी हामिला। यहया की अम्मा कहती ईसा की अम्मा मरियम के पास कि मरियम तुम्हें मालूम है कि मेरे पेट में जो बच्चा है, जब मैं तुम्हारे करीब आती हूँ तो तुम्हारे पेट के बच्चे के सामने सजदे की हालत में हो जाता है। पता नहीं, बड़े होने के बाद पता चला कि यहया अलैहिस्सलातु व तस्लीम ईसा की उम्मत में थे, शरीयत ईसा की थी, अमल करते थे, ताउन था, बड़े मिलनसार दोनों भाई आपस में, जाते एक साथ आते एक साथ। हजरत ईसा अलैहिस्सलातु व तस्लीम भी हजरत यहया अलैहिस्सलाम एक मर्तबा जा लेकर थे, कोई औरत आकर हजरत यहया को टक्कर मारी, चले गए। हजरत ईसा पूछे यहया रास्ता देखकर चलो। औरत टक्कर मारी, कहाँ मारी? हजरत यहया पूछे कहाँ मारी? मुझे तो मालूम नहीं ना। हजरत ईसा बोले यहया कहाँ ही तुम्हें? पूछते नहीं, कौन भी एक मदहोश होता तो कहाँ ही तुम्हें? हजरत यहया कहने लगे कि ईसा जिस्म तुम्हारे पास है, रूह अल्लाह के पास है। जिसकी रूह अल्लाह के पास होगी उसे औरत टक्कर मारे तो क्या हमारा हाल, क्या उन्हें मारती नहीं हमें उसे मारती। हसूर होगा तुम्हारा बेटा जकरिया, औरतों से बहुत पाक होगा, कोई गुनाह नहीं होगा, निकाह तक दुनिया में नहीं करेगा। इसीलिए हदीस में आता है हजरत यहया का निकाह अल्लाह ताला जन्नत में करेंगे और अल्लाह ताला अपने तरफ से यहया के निकाह के वलीमे की दावत देंगे। आहा काश हम यहया के सर के बाल होते, जिस्म के कोई आजू होते। अल्लाह वलीमा कर रहे, किसका? यहया का। क्या कर रही? समझ उसमें नहीं, जन्नत में कर रहे। वाह क्या दुल्हा होगा, क्या मकाम होगा। और मदऊ कितने लोग?
سارے جنتی یحییٰ کے ولیمے میں آ کر کھائیں گے. انبیاء، اولیاء، غوث، قطب، ابدال کتنے دن تک اللہ تعالیٰ ولیمہ کریں گے؟ حدیث میں آتا ہے کہ 4000 سال تک دعوت چلتی رہے گی. 4000 سال تک. 2 بجے دعوت شروع ہو کو 3:30 تک چلنے کو رہی تو کیا مہمانہ بھی بولتے نہیں کیا مہمانہ بھی کتنے کی بے دعوت آگے بھی اس میں اس کے واسطے اچھے. سمجھ میں یہ بات ہے. کھانا پڑو کم ہوگا تو کیا کی کدھر کی یہ ٹینشن ولیمے میں نہیں رہتا. لو سمجھ میں ولیمے میں مختصر ادمیہ. نکے میں ایک ہی جگہ فل ہمارے پارٹیاں زیادہ ہی. اچھا ولیمے میں ولیمہ سنت بھی اس کے اندر سے بھی نا ذرا اسے ویسے چیزوں سے ملنا ذرا مختصر کر لیں گے. بعض لوگ بولتے ہیں اچھا بھی تمہیں شکرانے کی دعوت پوچھے، ہلدی کی دعوت پوچھے، منگنی کی دعوت پوچھے، کیا کی دعوت پوچھے نا یہ سب حرام ناجائز نہ. خیر تمہیں منگ رہی ہمیں دینا پڑتا نہیں تو ہماری بچی اٹھتی نہیں. اچھا ولیمے کی دعوت چھپ کے رہو جی. میرا ولیمہ نہیں ہوا میرے بیٹے کا کرتا ہوں. میرا ولیمہ نہیں ہوا میرے بیٹے کا کرتا ہوں. واہ ولیمہ تو اصل نکاح میں دوسری کوئی دعوت نہیں. شکرانے کی دعوت بھی نہیں، نکے کی دعوت بھی نہیں، منجے کی دعوت بھی نہیں، جمعگی کی دعوت بھی نہیں، منگنی کی دعوت بھی نہیں، صبح کا ناشتہ بھی نہیں، رات کا بھی نہیں، میت بھی نہیں، خبر بھی نہیں، کفن بھی نہیں. کیا بچ نہیں. نکاح کر ولیمہ کر. آقا نے فرمایا اللہ کو دعوتوں میں سب سے زیادہ پسندیدہ دعوت ولیمے کی دعوت ہے. ولیمے کی دعوت اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. بولو ولیمہ کریں گے؟ ارے جس کا ہوا انہوں انشاءاللہ، جس کا نہیں ہوا بولو انشاءاللہ بول کر. اچھا وہاں سے لے کو کریں گے کہ دے کر لگا سب بھی. اچھے اچھے داڑھی والوں کا حال کیا مجھے معلوم، اچھے اچھے نمازیوں کا حال کیا مجھے معلوم، اچھے اچھے حاجیوں کا نام حال کیا مجھے معلوم. یہاں تک کہ جن کی زندگیوں میں چلے لگتے تھے ایسے دعوت و تبلیغ کے اچھے اچھے مکھنڈوں کا حال کیا مجھے معلوم. پوچھنا نہیں پول کھل جائے گی. تمہاری عبادت کو سلام، تمہارے تقوی کو سلام. جب ایک عورت پر ایک بچی پر آفت آتی ہے تمہارے تقوی کا لحاظ کرنا میری ذمہ داری نہیں ہے، تمہارے بڑپن کا لحاظ کرنا میری ذمہ داری نہیں ہے. یہ کیسا ولیمہ کرتے ہیں؟ ولیمے میں ملاوٹ. دودھ میں ملاوٹ ہو تو دودھ پیتا نہیں، گھی میں ملاوٹ ہو تو گھی کھاتا نہیں، فارم کا انڈا کھاتا نہیں. ولیمے میں ملاوٹ کرتا ہے، سنت میں ملاوٹ کرتا ہے. تمہاری حیثیت میں دال کھلانا ہے تو دال کھلا کے ولیمہ کرو. تمہاری حیثیت میں بڑے کا گوشت ہے تو بڑے کا گوشت کھلا کر کے ولیمہ کرو. بتاؤ یہ ولیمے کی پوری دعوت صرف میرے طرف سے ہے کیونکہ میرے بیٹے کا ولیمہ ہے، میرا ولیمہ ہے میرے طرف سے. اس میں لڑکی والوں کا کوئی پیسہ نہیں پڑا، ضرورت بھی نہیں ہے. میری دعوت ہے، میری حیثیت ہے. کھانے والا کھایا تو کھاتا نہیں تو جا کو مرتا. آقا کیسے کرے ولیمہ؟ گوشت کھلا کر بھی ولیمہ کرے، دودھ پلا کر بھی ولیمہ کرے، کھجور کھلا کر بھی ولیمہ کرے. نہیں ہمارا قصہ شادی محل تمہیں بک کر ڈالو، دعوت میں کر ڈالتا ہوں، دعوت میں بک کر ڈالتا ہوں. شادی محل میں بک کر ڈالتا ہوں دعوت میں. اچھا رقے میں کیا ہوگا؟ بعد نماز ظہر فلاں توپ کے بیٹے کا نکاح فلاں مسجد میں ہوگا، فوراً بعد اس نماز ظہر ضیافت ولیمہ کا انتظام ہے. جھوٹ نہیں تو اور کیا. بازو بولو اس ولیمے میں سسرا بھی پارٹنر ہے. بولو صاف. پیسہ لڑکی والوں کا، نام تمہارا، دھوکہ نہیں ہے. پھر بھی مسئلہ پوچھتے ہیں حضرت جائز کیا؟ حضرت جائز کیا حضرت ایسا؟ اب کیا بولنا مولوی صاحب؟ یہ نہیں پوچھتا حضرت ولیمے میں دال کھانا بھی پھال کھلا سکتی ہیں کیا؟ یہ جائز کیا نہیں پوچھیا. حضرت ولیمے میں روح افزا پلا سکتی ہیں کیا؟ یہ جائز نہیں. حضرت ولیمے میں ہمارے سسرے منجے ذرا کیا کی ہیلپ کرتی ہیں کہتے ہیں. حضرت انگلش سے بل کلنٹن کا خلیرا بھائی ہیلپ کہتے ہیں. ہیلپ ہیلپ سسرا کیا کرے گا؟ اللہ سے ہیلپ مانگ، اللہ کرے گا. تو تیرا ولیمہ کیا قیامت تک تیری اولاد کا ولیمے کا ذمہ دار بھی خدا ہو جائے گا. ہیلپ خدا سے مانگو. حضرت یحییٰ حصور تھے، شادی نہیں کیے، قتل کر دیے گئے. یحییٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم بہت ہی خائف تھے، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے تھے. زکریا علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں ایک مرتبہ 3 دن سے میرا بیٹا غائب، میں اور میری بیوی تلاش کرتے ہوئے جنگل و بیابان پھرے. آخر میں ایک گڑھے میں میرا بیٹا بیٹھ کر رو رہا ہے.
میری بیوی گئی اور کہنے لگی یحییٰ تو نے اپنی ماں کو ہلاک کر دیا. کیا ہوا؟ کہاں گیا تھا بیٹے؟ اماں حشر میں اللہ کی حاضری یاد آ گئی، اس خوف سے رو رہا ہوں کہ اللہ یحییٰ کا کیا فیصلہ کرے گا. پیغمبر کا بیٹا، پیغمبر، خدا نے سندیں دی تھی، سرٹیفکیٹ دی تھی، سید بھی ہوگا، حصور بھی ہوگا، نبی بھی ہوگا. روتے روتے حال یہ ہے کہ اماں حشر میں خدا کے دربار کی حاضری یاد آ گئی، یہ سوچ کر رو رہا ہوں کہ خدا تیرے بیٹے یحییٰ کا کیا فیصلہ کرے گا. یحییٰ دیکھتے ہیں چہرہ تو اتنا روئے ہیں، اتنا روئے ہیں. روتے روتے حضرت یحییٰ کے اس حصے پر آنسو بہنے کی وجہ سے لمبی لکیر بن گئی تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت حسن اور حسین جنت کے تمام نوجوانوں کے سردار ہوں گے سوائے حضرت یحییٰ اور عیسیٰ کے، یہ ان کے سردار ہوں گے. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم حضرت یحییٰ سے ملاقات کرتے ہیں. حضرت یحییٰ نے حضرت عیسیٰ سے کہا اے عیسیٰ میرے لیے دعا کرو. حضرت عیسیٰ نے کہا نہیں آیا، تم میرے لیے دعا کرو. تو حضرت عیسیٰ سے حضرت یحییٰ نے کہا کہ عیسیٰ تم میرے سے افضل ہو، تم صاحب شریعت و کتاب ہو، میں تمہاری کتاب کا متبع ہوں، تمہاری شریعت کو پہنچانے والا ہوں. نبی تو ہوں لیکن صاحب کتاب نہیں ہوں. حضرت عیسیٰ نے کہا یہ تو صحیح بات ہے یحییٰ، میں صاحب کتاب و شریعت ہوں لیکن تمہاری فضیلت کو یاد کرتا ہوں تو میری فضیلت پر تمہاری فضیلت بھاری ہے. کیوں کہ جب میں پیدا ہوا بڑا ہو کر میں یہ کہنے لگا کہ اللہ میرے پیدا ہونے کے دن سلامتی عطا فرما، میرے مرنے کے دن سلامتی عطا فرما، جب میں دوبارہ اٹھوں گا تو اس دن سلامتی عطا کر. میں اپنے طرف سے اللہ تعالیٰ سے سلامتی کی دعا کیا لیکن اللہ تعالیٰ آپ جس دن پیدا ہوئے اس دن اللہ اپنے طرف سے آپ کو سلامتی کہا. آپ جو انتقال ہوں گے اس دن سلامتی کہا، آپ قیامت کے دن جب اٹھیں گے اس دن سلامتی کہا. اللہ آپ کو سلام کر رہا ہے، میں سلامتی کی دعا وہاں سے لے رہا ہوں. حضرت یحییٰ کی اماں کہتی ہے میرا بیٹا چھوٹا تھا، کھیلنے باہر نہیں جاتا تھا، بچپن ہی سے روتا تھا. ایک دن میرے بچے کو آ کر بلانے لگے آؤ یحییٰ چلو کھیلیں گے. تو حضرت یحییٰ نے کہا معاف کرنا ساتھیوں، اللہ نے مجھے دنیا میں کھیلنے کے لیے نہیں بھیجا ہے. حضرت یحییٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم بہت احتیاط سے بازار کا مال نہیں کھاتے تھے، خود جنگل کو جاتے تھے، پتے توڑتے تھے اور جنگل و بیابان میں نہریں جو جاری ہوتی تھی وہ پانی اٹھا کر پی لیتے. کسی دن ایک پتے کے بجائے 2 پتے کھا کر تھوڑا پانی پی لیتے. اپنے ہاتھ سے کہتے اے یحییٰ تو بڑی نعمتوں والا ہے جسے اللہ نے ایسی ایسی چیزیں کھلا رہا ہے، خبردار ان پتے اور پانی کا بھی تجھے حساب دینا ہے. کیا اللہ تعالیٰ کا خوف رہا ہوگا، کیا اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوں گے. خیر میرے دوستو بہت بڑی دولت، بہت بڑی سیرت ہے. حضرت یحییٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم حضرت زکریا علیہ السلام دونوں باحیات تھے. موت کا واقعہ بول کر اپنی بات کو ختم کروں. اس زمانے میں ایک بادشاہ تھا، بادشاہ یحییٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا بڑا دشمن تھا. بادشاہ بھی جوان، اس کی بیوی بھی جوان. بادشاہ کا انتقال ہوا، بیوی بڈھی ہو گئی. یہ بوڑھی بیوی ایک جوان نوجوان سے شادی کر لی. وہ نوجوان بھی اس بڈھی کو حکومت کی ہرس میں لالچ میں شادی کر لیا. اس بڈھی بیوی کی پہلے شوہر سے ایک جوان بیٹی تھی. اور یہ بات سمجھ میں جب یہ بوڑھی کے موت کا وقت قریب آیا، یہ بوڑھی سوچنے لگی میں مر گئی تو میرا شوہر میری اس پوری ریاست کا حاکم بادشاہ بن جائے گا، میری بیٹی کو کچھ بھی نہیں ملے گا. کیا ہی اچھا ہوگا کہ میری جوان بیٹی کا نکاح میرے شوہر سے کر دوں. ارے بات سمجھ میں اپنے شوہر سے، اپنے پہلے شوہر کی بیٹی سے نکاح کرنا چاہیے. فتویٰ پوچھنے کے لیے حضرت یحییٰ علیہ السلام کے پاس قاصد کو بھیجا، جاؤ یحییٰ سے اجازت لے کر آؤ، فتویٰ پوچھ کر آؤ، کیا میں یہ نکاح کر سکتی ہوں. تو حضرت یحییٰ نے کہا تمہاری بیٹی تمہارے شوہر دوسرے شوہر کی بھی بیٹی بن گئی، اس کے لیے وہ سوتیلی بیٹی ہوئی ہے. اب اس شوہر کا اس لڑکی سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے. تو وہ عورت اور وہ بادشاہ کو یحییٰ کا فتویٰ پسند نہیں آیا، غصے میں آئی اور اپنے شوہر سے کہنے لگی میں اس وقت تک تم سے بات نہیں کروں گی جب تک کہ یحییٰ کا سر اور یہ پیالے میں یحییٰ کا خون مجھے نہیں دکھاؤ گے. یحییٰ کا سر اور یحییٰ کا خون نہیں دکھاؤ گے.
लड़की, औरत और हुकूमत की मोहब्बत में यहया को कत्ल करने के लिए जल्लादों को भेजा। हजरत यहया और हजरत ज़करिया अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम दोनों एक जगह पर खड़कर नमाज पढ़ रहे थे। तो इत्तेफाक ऐसा हुआ कि सीधे आए जल्लाद, हजरत यहया के गर्दन पर तलवार मारी, सर को अलग किया, जिस्म से खून का फव्वारा निकलने लगा। तारीख में आया है सर तो जुदा हो गया लेकिन धड़ अल्लाह के हाजिर में ऐसे ही खड़ा रहा, गिरा नहीं, क्योंकि नमाज की हालत में था। हजरत ज़करिया बाजू खड़े रहे, बेटे के कत्ल पर जरा भी परवाह नहीं की, क्योंकि एक न एक दिन बेटा तो मरना है, लेकिन मुझे नमाज तोड़ना नहीं। आका फरमाते हैं जब मैंने आसमान में गया, हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई, मैंने पूछा ज़करिया तुम दुनिया में कैसे सब्र कर रहे थे? हजरत ज़करिया ने कहा कि या रसूल अल्लाह, मेरे बेटे को मेरे बाजू शहीद कर दिया गया, मैं सब्र करके नमाज पढ़ा, नमाज नहीं तोड़ा। अल्लाह के रसूल ने फरमाया ऐ ज़करिया तुम तो दुनिया के अंदर बहुत बड़े साबिर निकले। उसके बाद यहया अलैहिस्सलातु तस्लीम का सर और खून लेकर चले गए। रिवायत में आता है कि जिस्म से खून निकलने लगा, निकलता रहा यहाँ तक के जब तक वो बादशाह की मौत नहीं हुई, हजरत यहया के जिस्म से खून निकलता ही रहा। एक प्लेट में सर रखकर यहया अलैहिस्सलातु तस्लीम का बादशाह और मलिका के सामने पेश कर रहे हैं। तो प्लेट में सर है, जुबान हरकत कर रही है। हजरत यहया इस हालत में भी बादशाह से और मलिका से कह रहे हैं कि ये निकाह हराम है, हो नहीं सकता, क्योंकि वो बेटी तेरे लिए बेटी बन जाती है। उस वक्त में भी हजरत यहया ने कलिमतुल्लाह पेश किया, हक का कलिमा पेश किया। फिर औरत ने जल्लादों से पूछा जल्लादों इसके बाप का क्या हुआ? तो जल्लादों ने कहा इसका बाप नमाज पढ़ रहा था, जाओ इसके बाप को भी मार के आओ। तो सीधा इसे मारने के लिए आए। किसी उम्मती ने हजरत ज़करिया से कहा ऐ ज़करिया जाओ, जाकर कहीं छुप जाओ, इसलिए कि जल्लाद तुमको भी मारने आ रहे हैं। सीधे हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम जंगल की तरफ गए। एक दरख्त नजर आया, दरख्त से कहा खुल जा, तो दरख्त खुल गया। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम अंदर चले गए। शैतान हजरत ज़करिया का जुब्बा पकड़ लिया। दरख्त जब बंद हुआ तो जुब्बे का इतना किनारा बाकी रह गया। जब वो जल्लाद तलाश करते हुए आए, ज़करिया को कहीं नहीं पाया, तो शैतान एक इंसान की शक्ल में कहने लगा इस दरख्त के अंदर ज़करिया है, इस दरख्त के अंदर ज़करिया है। तो दरख्त को देखे, पता नहीं चला दरख्त में एक इंसान कैसे जा सकता है। तो शैतान ने कहा ये देखो ज़करिया का कपड़ा बाहर लटक रहा है। यकीन नहीं आया तो आरा चलाना आरा, तो पूरे जल्लाद आरा चलाने लगे। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलातु तस्लीम के सर से आरा पार होने लगा। हजरत ज़करिया कर्राहने लगे। अल्लाह ने कहा कि ज़करिया अब उफ तक नहीं कहोगे, अगर तुम उफ कहोगे तो साबिरों के नाम से तुम्हारा नाम हटा दिया जाएगा। तुमने दरख्त से क्यों मना मांगी? अगर हमसे पनाह मांगते तो हम जमीन से आसमान की तरफ तुमको उठा लेते। तुम मदद तो हमको मांगना था, हमसे मांगना था, तुमने दरख्त से कैसे मदद मांगी है? एक पैगंबर को अल्लाह ताला ये कह रहा है। लेकिन आज बहुत सारे मुसलमान ऐसे हैं कि अल्लाह को छोड़कर कई और लोगों को से मदद मांगते हैं। यहाँ तक के परसों या कल, जुमा कब हुआ? परसों हुआ नहीं, जुमे की एक जगह बयान को जाकर आ रहा हूँ, मेरे गाड़ी का उठते इत्तेफाक ड्राइवर ऐसा था, गाड़ी में बैठा तो भी या अली करा, उतरा तो भी या अली कर रहा है। मैं बोला इसके सिर से कहीं मेरा एक्सीडेंट ना हो जाए। दुआ करता रहा, उसके लिए भी दुआ करता रहा। अली को पुकारने की क्या जरूरत है, गौस को पुकारने की क्या जरूरत है, जुनैद को पुकारने की क्या जरूरत है, जबकि ये सब खुदा को पुकारते थे, हमको भी खुदा को पुकारना है। तो मेरे हाल मेरे दोस्तों, ये दो शहीद हो गए हैं, ज़करिया भी शहीद हुए, यहया अलैहिस्सलातु तस्लीम भी शहीद हुए। इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया शहीद इब्ने शहीद, पैगंबरों में दो ही पैगंबर ऐसे हैं जिसका बाप भी शहीद हुआ, जिनके बेटे भी शहीद हुए। ये थी हजरत यहया अलैहिस्सलातु तस्लीम की मुख्तसर सीरत। अल्लाह ताला से दुआ करेंगे ऐ अल्लाह हमको भी यहया की जवानी अता फरमा, हमको भी यहया का तकवा अता फरमा, हमको भी यहया की परहेजगारी अता फरमा, हमको भी यहया का खौफ अता फरमा। अल्लाह तबारक व तआला हमारी दुआओं को कबूल फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बहुत सारी दुआओं की दरखास्तें आई हैं, चूँकि आज वक्त ज़्यादा हो गया है, सहरी का भी अल्हम्दुलिल्लाह इंतजाम है, औरतें भी कसीर तादाद में बाहर से आई है। इंशाअल्लाह ताला आइंदा ताख़िरात बहुत जल्द आने की पूरी कोशिश करूँगा, क्योंकि करीब ही में मेरा दूसरा प्रोग्राम है, वहाँ से जल्दी भी आऊँगा, बात भी ज़रा ज़्यादा होगी, यानी तो दुआ ज़्यादा होगी। नाम बहुत सारे आए हैं, इन तमाम नामों को इंशाअल्लाह ताला मैं आइंदा ताख़िरात पढ़कर दुआ करूँगा। इस वक्त तो सबके लिए दुआ करूँगा कि अल्लाह मेरे हाथ में जितनी चीटियाँ हैं, इसमें जितने भी मरीजों का नाम है तमाम को सेहत अता फरमा, जितने भी मरहूमीन का नाम है तमाम को मग़फ़िरत फरमा। अब उठकर खड़े हो जाइए, फिर फौरन आहिस्ता के साथ लेटे हाफ करके बैठ जाइए, इंशाअल्लाह ताला दुआ होगी। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व ख़तीअतिन
وأتوب إليه. استغفر الله ربي من كل ذنب وخطيئة وأتوب إليه. استغفر الله ربي من كل ذنب وخطيئة وأتوب إليه. برکت والی رات ہے، رحمت والی رات ہے، عفو والی رات ہے. خدا کا شکر بھی ادا کرے کہ بڑے بڑے گناہ ہوئے لیکن اللہ نے کسی گناہ کا اظہار بھی نہیں کیا. لك الحمد لك الشكر يا الله، لك الحمد لك الشكر يا الله، لك الحمد لك الشكر يا الله، لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الملك كله ولك الخير كله. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على محمد بعدد أوراق الأشجار وبعدد قطار الأمطار وفي عدد دواب البرار والبحار وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على محمد كما هو أهله ومستحقه. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا ونبينا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي النبي الرحمة شفيع الأمة الذي أرسلته رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأصحاب كل منهم والتابعين وعلى أزواجه الطاهرات المطهرين أفضل الصلاة وأزكى سلام وأنمى بركة عدد ما في علمك وزنة ما في علمك وملء ما في علمك ومداد كلماتك ومبلغ رضاك. وصل وسلم وبارك وكرم كذلك كل أفضل صلاة وأزكى سلام وأنمى بركات على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأزواجه وأصحاب كل منهم والتابعين وعلى كل ولي الله في العالمين وعلى سائر المؤمنين من الأولين والآخرين عدد ما علم الله وزنة ما علم الله. وارحمنا إلهنا بحرمتهم أجمعين واشفنا وعافنا من كل آفة وآهام واعف عنا وعاملنا بلطفك الجميل ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار. يا عزيز يا غفار يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين يا راحم المساكين يا راحم المساكين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين.
أنت مولانا فانصرنا على القوم الظالمين أنت مولانا فانصرنا على القوم الفاسدين أنت مولانا فانصرنا على القوم المفسدين أنت مولانا فانصرنا على القوم الماكرين أنت مولانا فانصرنا على القوم المنافقين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا اللهم نور قلوبنا بالإيمان وزين أخلاقنا بالقرآن وأدخلنا الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار والفوز بالجنة والنجاة من النار والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا وشفاء من كل داء اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما آتيت وقنا ربنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت نستغفرك ونتوب إليك اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم اللهم أذل الشرك والمشركين اللهم أذل الشرك والمشركين اللهم أذل الشرك والمشركين واليهود والنصارى والمنافقين واليهود والنصارى والمنافقين اللهم إنك عفو كريم اللهم إنك عفو كريم اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار يا مجير يا مجير يا مجير يا مجير يا مجير يا مجير يا رب العالمين يا رب
الواحدین یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا غفار یا ستار یا لطیف یا غفور یا رحیم یا غفار یا خالق یا مالک یا ذا الجلال والاکرام اے الہ العالمین اے رب العالمین اے اللہ ہم یہ پھر تیرے گندے بندے تیرے دربار میں حاضر ہیں مولا گناہوں سے آلودہ مولا کپڑے تو پاک ہے لیکن دل پاک نہیں مولا جسم پاک ہے لیکن عمل پاک نہیں مولا ساری دنیا کے بھٹکائے ہوئے مولا ساری دنیا کے ترسائے ہوئے مولا ساری دنیا کے تڑپائے ہوئے مولا ساری دنیا کے ستائے ہوئے مولا ہم گنہگار مولا ہم خطا کار مولا ہم اقرار کر رہے مولا ہم نے انجانے میں نہیں مولا جان جان کر غلطیاں کیے مولا میرے اللہ ہمارا اس پوری دنیا میں کوئی نہیں مولا کوئی ہمارا نہیں مولا سوائے تیرے مولا صرف تو ایک ہے مولا اس وقت ہمارے لیے دنیا کے تمام دروازے بند ہو چکے ہیں مولا میرے اللہ میرے مولا ہم بہرے ہو سکتے ہیں تو بہرا نہیں مولا تو سمیع ہے مولا تو سب کی سننے والا ہے مولا تو تو زبانداروں کی کیا بے زبانوں کی بھی سنتا ہے مولا پتھروں کی سنتا ہے مولا چڑی چمٹی کی سنتا ہے مولا مولا تو ایک ہی مولا ہماری آواز کو سننے والا اس پوری دنیا میں اللہ ہمیں کوئی سننے والا نہیں مولا آج ہماری سن لے میرے اللہ آج ہماری سن لے میرے اللہ مولا اس وقت ہم میں سے ہر ایک اپنے ایک ایک گناہ کو یاد کر کے تیرے دربار میں پیش کر رہا ہے مولا اندھیروں میں گناہ کیے اجالے میں گناہ کیے محفلوں میں گناہ کیے تنہائیوں میں گناہ کیے ظاہر سے گناہ کیے باطن سے گناہ کیے جان کر انجانے میں گناہ کیے مولا یقیناً آج ہم جو بھی پا رہے ہیں ہمارے بد عملی کا نتیجہ پا رہے ہیں میرے اللہ بس مولا بہت ذلیل ہو گئے مولا ہم لوگ بہت مار کھا لیے میرے مولا بہت ستائے گئے میرے اللہ مولا ہمارے اعمال کی وجہ سے ہم بزدل بھی ہو گئے میرے اللہ ساری دنیا ہماری مخالف ہو چکی مولا مشرق مغرب سب مخالف ہو چکے ہیں میرے اللہ ہماری کوئی سننے والا نہیں ہے میرے اللہ ہم کو کوئی مدد بھی کرنے والا نہیں مولا ہمیں کوئی پکڑنے والا نہیں مولا ہم کو کوئی دلاسا بھی دینے والا نہیں مولا ہمارے آنکھوں کے آنسو کو کوئی پوچھنے والا نہیں مولا آج اس وقت یہ تیرے پیغمبر کی امت بہت رو رہی ہے میرے اللہ بوڑھے بھی رو رہے جوان بھی رو رہے مرد بھی رو رہے عورتیں بھی رو رہے اے اللہ تیرے آقا نے فرمایا رونے والے کو تو کبھی مایوس نہیں کرتا مولا یہ اندھیرے اجارے ہمارے لیے ہیں تیرے لیے نہ کوئی اندھیرا ہے نہ کوئی اجالا ہے دیکھ مولا اس محفل میں کتنے بوڑھے بھی تڑپ رہے ہیں
جن کے سر اور داڑھی کے بال سفید وہ بھی تڑپ رہے مولا، سن سے نازک عورتیں بھی تڑپ رہی مولا، معصوم معصوم بچے بھی رو رہے مولا۔ مولا کتنے نوجوان جو کبھی کسی جگہ پر نہیں روئے آج تیرے گھر میں رو رہے مولا، پوری امید سے رو رہے مولا۔ مولا اگر ہمارے آنکھوں میں، اے اللہ ہماری آنکھوں میں آنسو کے بغیر خون بھی بہانا ہوتا تو ہم بہا دیتے مولا۔ میرے اللہ دیکھ، تو نے کہا مانگ تو ہم مانگ لیے، تو نے کہا رو تو ہم رو دیے، تو نے کہا تیرے دربار میں آؤ تو ہم آ دیے مولا۔ اس وقت ہم سب کا ایک تقاضا ہے مولا، ایک گزارش ہے مولا، عاجزانہ گزارش مولا۔ دیکھ مولا تو 70 ماہ کی محبت کرتا ہے، بلکہ مولا اس سے زیادہ کی محبت کرتا ہے مولا۔ ہمیں یہ بھی امید ہے کہ تو اپنے پیغمبر کی امت کو رسوا بھی نہیں کرے گا مولا۔ تیرے اوپر بڑی امیدیں ہیں مولا، تیرے اوپر بڑا بھروسہ ہے مولا۔ ہمارے آنسوؤں کو تو ضائع نہیں کرے گا مولا۔ تو نے خود فرمایا ہے ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ محسنین کے اجر کو تو ضائع نہیں کرتا مولا۔ مولا ماں کے سامنے بچہ روتا ہے تو ماں تڑپ جاتی ہے، باپ کے سامنے بچہ روتا ہے تو باپ تڑپ جاتا ہے۔ اے اللہ ہم رو رہے مولا، ہم رو رہے مولا، بس ہم سب کا ایک تقاضا ہے مولا۔ یقیناً مولا ہم جو کہہ رہے ہیں وہ کہنے کے بھی قابل نہیں ہم لوگ، کس منہ سے تیرے پاس مانگے مولا۔ ہماری حالت تو اس وقت یہ ہے کہ ہمارے منہ بھی پاک نہیں مولا، ہماری زبانیں تو ہم سے بہت قریب ہے مولا۔ تو خود قرآن میں کہہ دیا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ تو ہم سے بہت قریب ہے مولا۔ مولا کریم عاجزانہ گزارش مولا، ہم میں سے اس وقت ہر ایک پاپی گنہگار ہے، اس بھری رات میں مولا جبکہ تیرے دشمن سو چکے ہیں، نیند کے مزے لے رہے ہیں، بستروں کی گرمیاں لے رہے ہیں، دنیا و مافیا سے بے خبر ہیں، لیکن ہم گنہگار بندے تیرے بھروسے پر آئے ہیں، ہمارے گناہوں کو مٹانے کے لیے آئے ہیں۔ کوئی دنیا کے اندر ایسا صابن نہیں مولا جو دل کو پاک کرے۔ کپڑے پاک ہو جاتے ہیں، جسم پاک ہوتا ہے، لیکن دل پاک نہیں ہوتا مولا۔ دل کو پاک کرنے والی ذات صرف تیری ہے میرے اللہ، تیرے علاوہ کسی کے پاس یہ طاقت نہیں میرے اللہ۔ بس مولا ہم اٹھنے سے پہلے ہمارے نامہ اعمال کے گناہوں کو معاف کر دے میرے اللہ۔ معاف کر دے میرے اللہ، ہم سب کے گناہوں کو معاف کر دے مولا۔ مولا تو نے کہا فقیر مانگے تو دے دو، اپنے دروازوں سے فقیروں کو واپس نہ کرو۔ اے اللہ ہم فقیر بندے تو غنی ہے مولا، تیرے پاس آ چکے ہیں مولا، بس مولا ہم تمام کو معاف کر دے۔ ہم سچی توبہ کرتے ہیں مولا، ہمیں معاف کر دے، ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف کر دے، ہمارے بڑوں کے چھوٹوں کے گناہوں کو معاف کر دے، ماں اور بہنوں کے گناہوں کو معاف کر دے، امیر و غریب کے گناہ کو معاف کر دے، ہر کلمہ پڑھنے والے کے گناہ کو معاف کر دے، سچا پکا مسلمان بنا دے۔ اے الہ العالمین بس مولا ہم سے اور دنیا کے ستم برداشت نہیں ہوتے، ہماری حالتوں پر رحم کر میرے اللہ، ہماری حالتوں پر کرم کر میرے اللہ۔ مولا ہم کو بچا لے میرے اللہ، ہم کو بچا لے میرے اللہ۔ ہم کو مارنے کے پیچھے پڑے ہیں مولا، ہم کو بدلنے کے پیچھے پڑے ہیں مولا۔ مولا تو جانتا ہے تیرے سے کوئی چیز چھپی نہیں مولا،
اس وقت کوئی کسی کا دشمن نہیں، سب مسلمانوں کے دشمن ہے مولا۔ مولا سب قرآن کے دشمن ہے مولا، سب حرمین شریفین کے دشمن ہے مولا۔ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ اللہ یہ دشمن تیرے حبیب کے دشمن ہے مولا۔ ہمارے جیتے جی ہر چیز کی توہین کر رہے ہیں مولا، ہر چیز کی گستاخی کر رہے ہیں، قرآنوں کو جلا رہے ہیں، پھاڑ رہے ہیں، آقا کے شان میں گستاخی کر رہے ہیں، حرمین شریفین کو مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اے اللہ کعبے کی شکل میں شراب خانہ بنا دیے مولا۔ مولا اگر اس وقت ابو بکر ہوتے تو برداشت نہیں کرتے مولا، عمر عثمان علی ہوتے تو برداشت نہیں کرتے مولا، لیکن ہم اتنے بزدل ہو گئے مولا کہ اب کچھ بھی نہیں کر رہے مولا۔ ہم سے کچھ نہیں ہو رہا ہے میرے اللہ، بندے ہاتھ ہو گئی، ہماری زبانیں بچ گئی مولا، چن چن کر مسلمانوں کو ہلاک کر رہے مولا۔ تیرے سامنے عراق سامنے ہے مولا، فلسطین سامنے ہے مولا، برطانیہ سامنے ہے مولا، گجرات سامنے ہے مولا۔ ہمارا قصور کیا مولا؟ ہم کلمہ پڑھتے ہیں تو وہ دشمن ہو جاتے ہیں مولا۔ مولا ہمارے قوم کے بزرگوں کو بھی مار رہے ہیں، ماں اور بہنوں کی عزتیں لوٹ رہے ہیں، پیٹ کے اندر سے بچوں کو چیر کر نکال رہے ہیں، نوجوانوں کو جیل میں بھیج رہے ہیں۔ اے اللہ ظلم وہ کرتے ہیں نام ہمارے اوپر ڈالتے ہیں مولا۔ بھلا اسلام بھی دہشت گرد ہو سکتا ہے، مسلمان دہشت گرد ہو سکتا ہے مولا۔ اب ہمارے پاس طاقت نہیں مولا، اب ہمارے پاس راستے بھی نہیں مولا۔ ہمارا ایمان مضبوط کر دے، ہمیں طاقت عطا فرما، ہماری مدد فرما، ہماری نصرت فرما۔ ایسی زندگی سے ہمارے لیے شہادت کی موت بہتر ہے اللہ، ایسی زندگی سے ہمارے لیے شہادت کی موت بہتر ہے مولا۔ مولا تو ہی بدلہ لے لے مولا، پہلے ہدایت کے فیصلے کر، مقدر میں ہدایت نہیں تو ہلاک کر، چن چن کر ہلاک کر دے مولا، چن چن کر تباہ کر دے مولا۔ مولا تیری قدرت میں کیا نہیں ہے؟ طوفان تیری قدرت میں ہے، سیلاب تیری قدرت میں ہے، زلزلے تیری قدرت میں ہے، ہوائیں تیری قدرت میں ہے، زمین و آسمان کے کنٹرول تیرے قدرت میں ہے۔ تیرا ایک اشارہ مولا وہ جہنم کے گھاٹ اتر جائیں گے۔ ان کو بتا دے کہ اسلام کیا ہے، ان کو بتا دے کہ قرآن کی طاقت کیا ہے، ان کو بتا دے کہ آقا کی عظمت کیا ہے، ان کو بتا دے کہ حرمین شریفین کا مقام کیا ہے، ان کو بتا دے کہ مسلمان کیا ہے، ان کو بتا دے کہ ماں اور بہنوں کی عزت آبرو کیا ہے۔ مولا تو ہی مدد کرنے والا مولا، تو ہی انتقام لینے والا ہے مولا۔ تو خود فرما رہا ہے نا مولا، ان اللہ عزیز ذو انتقام تیری صفت ہے مولا، تو منتقم ہے مولا، تو چاہے تو معاف بھی کر سکتا ہے، تو چاہے تو بدلہ بھی لے سکتا ہے۔ اے اللہ بدر میں تو نے مشرکوں کو شکست دی، احد میں تو نے مشرکوں کو شکست دی، فتح مکہ میں تو نے مشرکوں کو شکست دی۔ اے اللہ جس میدان میں صحابہ اترتے تھے تو نے ملائکہ کو اتارا، مجاہدین اترتے تھے ملائکہ کو اتارا۔ اللہ ہم عاجزوں کی بھی دعا ہے مولا، ان دشمنوں کے مقابلے میں ہمارے بھی ساتھ ملائکہ کو اتار دے میرے اللہ، اللہ ملائکہ کو اتار دے مولا۔ اے اللہ اس امت میں عمر جیسے لوگوں کو پیدا کر، عثمان جیسے لوگوں کو پیدا کر، علی جیسے بہادروں کو پیدا کر، حسنین جیسے شہیدوں کو پیدا کر، اے اللہ خالد بن ولید جیسے مجاہدوں کو پیدا کر، صلاح الدین ایوبی جیسے دلوروں کو پیدا کر، اللہ ٹیپو جیسے شہیدوں کو پیدا کر۔ اب ضرورت آئی مولا ہم ہی کو بنا دے مولا، ہم تیار ہیں سر کٹانے کے لیے مولا، سر جھکانے کے لیے تیار نہیں مولا، سر کٹانے کے لیے تیار ہے مولا۔ ہماری ماں اور بہنوں کے گودوں کو اماموں سے آباد کر دے، اولیاء سے آباد کر دے، مجاہدوں سے آباد کر دے، شہیدوں سے آباد کر دے۔ اے اللہ چاروں طرف تکبیر کے نعرے بلند کر دے مولا، اذانوں کی آواز کو عام کر دے مولا، قرآن کی آواز کو عام کر دے مولا۔
حق کی آواز کو عام کر دے مولا، سارے عالم میں اسلام کو عام کر دے مولا، قرآن کو عام کر دے مولا، مسلمانوں کو عام کر دے مولا، عزت آبرو کی حفاظت فرما، مساجد کی حفاظت فرما، مدارس کی حفاظت فرما، خانقاہوں کی حفاظت فرما، اللہ والوں کے مزارات کی حفاظت فرما، درگاہوں کی حفاظت فرما، اوقاف کی املاک کی حفاظت فرما، جان و مال کی حفاظت فرما، دکان مکان کی حفاظت فرما، بزرگوں کی بزرگی کی حفاظت فرما، نوجوانوں کی جوانی کی حفاظت فرما، بچوں کی حفاظت فرما، مولا کریم غرض مسلمانوں کو کامیاب فرما، ناکامی سے مسلمانوں کی حفاظت فرما، سارے عالم کے مسلمانوں میں امن عطا فرما، سکون عطا فرما، بالخصوص مولا عراق کے مسلمانوں کی مدد فرما، فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، اے اللہ افغانستان کے مسلمانوں کی مدد فرما، ہندوستان کے مسلمانوں کی مدد فرما، حرمین شریفین کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ کعبے کی حفاظت فرما، میرے آقا کے روزے کی حفاظت فرما، حرمین شریفین کی حفاظت فرما، مولا ہم گنہگاروں کو معاف فرما، خطا کاروں کو معاف فرما، سیاہ کاروں کو معاف فرما، آج سے ہماری زندگی بدل دے مولا، ہمارا مقدر بدل دے مولا، ہمارا نامہ اعمال بدل دے میرے اللہ، صحیح زندگی عطا فرما، اچھی زندگی عطا فرما، خوبصورت زندگی عطا فرما، تقوی والی زندگی عطا فرما، پرہیزگار زندگی عطا فرما، اولیاء کی زندگی عطا فرما، مجاہدوں کی زندگی عطا فرما، شہیدوں کی زندگی عطا فرما، اے اللہ عافیت کی زندگی عطا فرما، محبت کی زندگی عطا فرما، سارے عالم کے مسلمانوں میں اتحاد عطا فرما، اتفاق عطا فرما، بھائی چارگی عطا فرما، ایثار کا جذبہ عطا فرما، سخاوت کا شوق عطا فرما، لینے دینے کی توفیق عطا فرما، مولا ہمارے دلوں کو صاف کر دے، ہمارے دلوں کو پاک کر دے، کینے کدورت سے پاک کر دے، محبت عطا فرما، صحابہ کی محبت عطا فرما، اولیاء کی محبت عطا فرما، تیرے نیک بندوں کی محبت عطا فرما، مولا ہم تمام کو نیک بنا دے، نمازوں سے دور ہو چکے مولا تیرے سردار میں سجدوں کی توفیق عطا فرما، نماز کا شوق عطا فرما، بچے کو نماز کا شوق عطا فرما، مولا کریم سجدوں کی لذت عطا فرما، رکوع کی لذت عطا فرما، قیام کی لذت عطا فرما، مولا نماز میں کھڑے تو تیرا دیدار عطا فرما، مولا تیرا دیدار عطا فرما، قرآن سے زندگیاں دور ہو گئی مولا، قرآن کو چھوڑ دیے مولا، قرآن کو رکھ دیے مولا، اٹھانے کی توفیق عطا فرما، ہمارے زبانوں میں قرآن کو جاری فرما، ہمارے دلوں میں قرآن کو آباد فرما، ہماری زندگیوں کے اندر قرآن عام فرما، گھروں کے اندر تلاوت عطا فرما، دکانوں میں تلاوت عطا فرما، بازاروں میں تلاوت عطا فرما، ہر نوجوان کو تلاوت کا شوق عطا فرما، قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، حلال سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، حرام سے بچنے کی توفیق عطا فرما، میرے اللہ، اللہ کے رسول کا احسان ہم پر بہت بڑا ہے، آقا کا احسان ہم پر بہت بڑا ہے، وہ پیغمبر کا احسان ہم پر بڑا ہے جس کے صدقے میں تو نے کائنات کو پیدا کیا ہے، مولا آج ہمارے دل دماغ ہمارے خیالات مولا دنیا کے فیشن پر چلے گئے ہیں، دنیا کے پیچھے پڑ گئے ہیں، ہم جان بوجھ کر اس پیغمبر کی سنتوں کو چھوڑ رہے ہیں جس نے ہمارے لیے دندان کو شہید کیا، ہمارے لیے پیٹ میں پتھر باندھا، ہمارے لیے گالیاں سنا، ہمارے لیے رات کو نہیں سویا، ہمارے لیے معراج کو گئے، ہمارے لیے روتے تھے، مولا آج کوئی باپ موت کے وقت اولاد کو یاد نہیں کرتا، کوئی ماں اولاد کو یاد نہیں کرتی، کوئی شوہر بیوی کو یاد نہیں کرتا، کوئی بیوی شوہر کو یاد نہیں کرتی، کوئی بچے ماں باپ کو یاد نہیں کرتے، اللہ ہم کتنے نادیدے ہیں مولا، ہم کتنے نافرموش ہیں مولا، ہم کتنے ناشکرے ہیں مولا، اس پیغمبر کو بھول گئے میرے اللہ، جب پیغمبر موت کے وقت اپنی بیٹی کو یاد نہیں کیا، پیغمبر موت کے وقت حسنین کو یاد نہیں کیا، بلکہ امت کہا کرتا تھا، ہم جان بوجھ کر اس کی سنتوں کو چھوڑ رہے مولا، اللہ سنت سے محبت نہیں مولا ہم کو، سنت سے محبت نہیں مولا ہم کو، یہ مغربی تہذیب نے ہمارے صورتوں کو بگاڑ دیا، ہمارے لباسوں کو بگاڑ دیا، ہماری تعلیم کو بگاڑ دیا، ہم اپنے ہاتھوں سے حضور کی سنت کو قربان کر دیے مولا، اے اللہ غلطی کر کے کوئی بچہ ماں کے سامنے آتا نہیں، کوئی بیوی شوہر کے سامنے آتی نہیں، ہم کو وہ کون سی ہمت ہے مولا، نبی کی سنتوں کو چھوڑ کر کل قیامت میں آقا کو کیا چہرہ دکھائے گا، اے اللہ تجھے تیرے ذات کا واسطہ، اے اللہ
تجھے تیرے اسم اعظم کا واسطہ، اے اللہ تجھے تیرے لوح عرش کرسی کا واسطہ، اے اللہ تجھے تیرے پیغمبر کا واسطہ، انبیاء کی عزت و آبرو کا واسطہ، اولیاء کی ولایت کا واسطہ، شہیدوں کی شہادت کا واسطہ، ماں بہنوں کی عزت اور آبرو کا واسطہ، مولا اگر ہم سے توفیق چھین لیا ہے تو توفیق عطا فرما، سنتوں کا شوق عطا فرما، سنتوں کی محبت عطا فرما، سنتوں سے محبت عطا فرما، ایک ایک سنت کو چن چن کر عمل کرنے کی توفیق ہمارے سنتوں میں، صورتوں میں سنت عطا فرما، لباسوں میں سنت عطا فرما، تجارت میں سنت عطا فرما، اٹھنے بیٹھنے میں سنت عطا فرما، کھانے پینے میں سنت عطا فرما، شادی بیاہ میں سنت عطا فرما، گھر بار میں سنت عطا فرما، غرض ہماری زندگی میں بھی سنت عطا فرما، ہماری موت میں بھی سنت عطا فرما، ہمارے بزرگوں کو سنت عطا فرما، نوجوانوں کو سنت عطا فرما، بچوں کو سنت عطا فرما، بڑوں کو سنت عطا فرما، ماں اور بہنوں کو سنت عطا فرما، سنت ہی سنت عام فرما مولا، ایک ایک سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما مولا کریم، حرام سے حفاظت فرما، حرام لقمے سے حفاظت فرما، حرام نگاہ سے حفاظت فرما، حرام زبان سے حفاظت فرما، حرام سننے سے حفاظت فرما، حرام بولنے سے حفاظت فرما، حرام کھانے سے پینے سے حفاظت فرما، ہماری تجارتوں کو پاک کر دے مولا، ہماری تجارتوں کو حلال کر دے مولا، شک شبے سے حفاظت فرما مولا، آج دنیا کی ہر تجارت سود اور جھوٹ سے آباد ہو چکی مولا، ہر کلمہ پڑھنے والے کو حلال روزی عطا فرما، کیونکہ دعاؤں کے قبولیت کا دار و مدار حلال روزی پر مولا، ہم مانتے ہیں کہ ہم اٹھتے بھی ہیں تو حرام کھاتے ہیں، سوتے بھی ہیں تو حرام کھاتے ہیں، جان بوجھ کر جھوٹ بولتے ہیں، سود لیتے دیتے ہیں، مولا ہماری تجارتوں کو پاک کر دے، بریانی نہیں روٹی حلال عطا فرما، بنگلہ نہیں جھوپڑی حلال عطا فرما، مولا کریم تھوڑا صحیح حلال عطا فرما، ہر حرام سے حفاظت فرما، غیبت سے حفاظت فرما، چغلخوری سے حفاظت فرما، جھوٹ سے حفاظت فرما، مولا کریم بہتان سے حفاظت فرما، زنا سے حفاظت فرما، شراب سے حفاظت فرما، ٹی وی سے حفاظت فرما، آنکھوں کے گناہ سے حفاظت فرما، مولا ٹی وی آ کر عبادتیں ضائع ہو رہی مولا، نمازیں ضائع ہو رہی مولا، عزت آبرو پر حملہ ہو رہا ہے مولا، گھر کے اخلاق اور کردار بدل رہے ہیں مولا، مولا ہم نکال نہیں سکتے مولا، وہ ٹی وی گھر میں نہیں دل میں بس گئی مولا، مولا تو چاہے تو نکال سکتا ہے مولا، ہمارے دل تیرے قبضے میں، ہمارے دماغ تیرے قبضے میں، تو اپنے فضل سے نکال دے مولا، ہمارے دلوں کو بدل دے مولا، نکال دے مولا ہمارے دلوں سے ٹی وی کی محبت نکال دے مولا، مولا حرام کی محبت نکال دے مولا، حلال محبت عطا فرما میرے مولا، ہم جیتے بھی ہیں تو تیرے لیے جیے، مرے بھی تو تیرے لیے مرے، ایسی زندگی عطا فرما، ہماری زندگی ایسی عطا فرما کہ تو ملائکہ پر فخر کرے، تو خوش ہو جائے مولا، ایسی زندگی عطا فرما مولا، ہم مانتے ہیں ہمارے دن رات سے تو ناراض ہے، ہماری صورتوں سے تو ناراض ہے، ہمارے لباس سے تو ناراض ہے، ہمارے روزی سے تو ناراض ہے، غرض ہماری ایسی ٹوٹی پوٹی عبادت ہے جس سے تو ناراض ہے مولا، مولا ناراض بھی تو ہی ہونے والا ہے، راضی بھی تو ہی ہونے والا ہے مولا، تیرا خوف چھوٹ گیا مولا، تجھ سے نہیں ڈرتے مولا، اس کی سزا بھی بھگت رہے ہیں، دنیا کے درندوں سے ڈر رہے ہیں، پرندوں سے ڈر رہے ہیں، کتوں سے ڈر رہے ہیں، غیروں سے ڈر رہے ہیں، کاش مولا تجھ سے ڈر جاتے، ہمارا یہ حال نہ ہوتا مولا، تیرا ذرا بھی ڈر نہیں مولا، تیرا شوق بھی عطا فرما، تیرا خوف بھی عطا فرما، اللہ ہمارے دل اتنے سخت کیوں ہو گئے مولا، انبیاء تجھ سے ڈر کر روتے تھے، صحابہ تجھ سے ڈر کر روتے تھے، اولیاء تجھ سے ڈر کر روتے تھے، دنیا کی ہر مخلوق تجھ سے ڈرتی ہے، پتھر ڈرتے ہیں، یہاں تک کہ جہنم بھی ڈرتی ہے، لیکن ہم کتنے کمینے ہیں، پولیس سے ڈرتے ہیں، تجھ سے نہیں ڈرتے مولا، مولا لائسنس نہیں تو گاڑی چلانے ڈر ہے، لیکن عمل نہیں تو تیرے پاس آنے کا ڈر نہیں مولا، تیرا خوف بھی مانگتے ہیں مولا، تیرا شوق بھی مانگتے ہیں، ہماری زندگیوں میں سکون عطا فرما، اطمینان عطا فرما، اے اللہ صحت عطا فرما، سب کو صحت عطا فرما، سب کو صحت عطا فرما، ہر مہلک لا علاج بیماری سے حفاظت فرما مولا کریم، خطرناک بیماریوں سے حفاظت فرما، خوب پیسے والی بیماریوں سے حفاظت فرما،
مولا مانتے ہیں صحت بھی تیری توفیق، تیرا تحفہ، بیماری بھی تیرا تحفہ، لیکن ہم بیماری برداشت نہیں کر سکتے مولا۔ آج تو ایسی بڑی بڑی بیماریاں ہیں، نام سنتے بھی ہیں تو ڈر ہوتا ہے مولا۔ ہم میں سے کتنے غریب ہیں مولا جن کو ایک وقت کی دوا لینے کی طاقت نہیں ہے، اگر بڑے بڑے بیماریوں میں مبتلا ہو گئے تو کیا ہوگا مولا؟ بس مولا صحت کی دولت عطا فرما، جو بھی بیمار ہیں تمام کو صحت عطا فرما، جو بھی بیمار ہیں تمام کے دواؤں میں تاثیر عطا فرما، جو بھی اس وقت اسپتال میں ہے سب کو صحت کے ساتھ گھر واپس فرما۔ بہت سارے لوگوں نے بیمار لوگوں کے لیے دعا کی درخواست کی، تمام کو صحت عطا فرما۔ مولا کریم مرحومین کی مغفرت فرما، درجات کو بلند فرما، کوتاہیوں کو معاف فرما، اجر عظیم و جزیل عطا فرما۔ میرے اللہ میرے مولا ہم تمام کی موت آسان فرما، کلمے والی موت نصیب فرما، ایمان کے ساتھ خاتمہ فرما۔ اے اللہ ہمارا مقدر تیرے ہاتھ میں ہے، ہماری زندگی تیرے ہاتھ میں ہے، ہمارا آئندہ کیا ہوگا تو ہی جانتا ہے مولا۔ تو جو چاہے کر مولا، ہم سے ہمارے ایمان کو نہ چھین مولا۔ مانتے ہیں ہم قدر نہیں کر رہے مولا، حفاظت نہیں کر رہے مولا، ہم کو آتا نہیں، تو حفاظت کر سکتا ہے مولا۔ مولا چھوٹے بچوں کو ماں باپ کوئی قیمتی چیز دیتے ہیں، بچے حفاظت نہیں کرتے، ماں باپ حفاظت کراتے ہیں مولا۔ ہم گندے بندوں کو تو نے ایمان دیا، ہم حفاظت نہیں کرتے، تو کر مولا۔ مولا ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، سب کو کلمے والی موت نصیب فرما، قبر کے مسائل میں ہماری مدد و نصرت عطا فرما، حشر کے میدان کی رسوائی سے ہماری حفاظت فرما، نام اعمال سیدھے ہاتھ میں لینے کی توفیق عطا فرما۔ مولا کریم کی صراط میں آسانی سے چلنے کی توفیق عطا فرما، جہنم سے ہماری حفاظت فرما، جنت الفردوس عطا فرما۔ مولا کریم تیرا دیدار عطا فرما۔ اے اللہ، اے رب العالمین، اے ارحم الراحمین، اے اکرم الاکرمین، تمام عالم کے مساجد کی مدارس کی مدد و نصرت فرما، علماء کی حفاظت فرما، مفتیوں کی حفاظت فرما، حفاظ کی حفاظت فرما، ائمہ کی حفاظت فرما، اے الہ العالمین مؤذنین کی حفاظت فرما، ہمارے مسلمان لیڈروں کو بھی نیک توفیق عطا فرما، ان کی بھی حفاظت فرما، اللہ ان کو صحیح رہبری کرنے کی توفیق عطا فرما، اللہ اچھے رہبر عطا فرما، جو مسجدوں کا کام رکا ہے مولا ان تمام کی کام کو تکمیل تک پہنچا، اللہ ہماری اس مسجد کی تعمیری کام کو توسیع کام کو تکمیل تک پہنچا۔ اے الہ العالمین آج ہمارا یہ اتنا بڑا مجمع تجھے خوش کرنے کے لیے مسجد کی تعمیر کے لیے چندہ دے گا مولا، سب دیں گے مولا، اس کا ثواب مولا میرے آقا کو عطا فرما، آقا کے ساتھ آقا کے صدقے میں تمام انبیاء کو عطا فرما۔ اے الہ العالمین آج کے اس مسجد کے تعاون کا بطور خاص تحفہ مولا تیرے خاص لاڈلے پیغمبر حضرت یحییٰ علیہ السلام کو عطا فرما، ان کی دعاؤں میں ہمارا حصہ عطا فرما۔ مولا کریم ساری امت محمدیہ کی طرف سے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو جزائے خیر عطا فرما، حضرت زکریا علیہ السلام کو جزائے خیر عطا فرما۔ مولا کریم جو مانگے وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما۔ تو ہی داتا ہے، تو ہی دینے والا ہے، تو دشمنوں کو دیا ہے، ہم تو تیرے دوست ہیں مولا۔ تو خود کہتا ہے اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ مومنین کا دوست ہے۔ دیکھ مولا ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، مولا تو ہمارا دوست ہے، ہم تیرے دوست ہیں مولا، ہمارے دعاؤں کو قبول فرما، آج کی رات کو قبول فرما۔ کس چیز کی کمی ہے مولا تیری گلی میں، کس چیز کی کمی ہے مولا تیری گلی میں، ہر چیز ہم نے پائی داتا تیری گلی میں، دنیا تیری گلی میں، عقبہ تیری گلی میں، موت و حیات میری دونوں تیرے لیے، موت و حیات میری دونوں تیرے لیے، جینا تیری گلی میں، مرنا تیری گلی میں،
جینا تیری گلی میں، مرنا تیری گلی میں، دیوانگی پہ میری ہنستے عقل والے، دیوانگی پہ میری ہنستے عقل والے، رستہ تیری گلی کا پوچھا تیری گلی میں، رستہ تیری گلی کا پوچھا تیری گلی میں، تیری نوازشوں کی بنجر زمین خالی، تیری نوازشوں کی بنجر زمین خالی، تیری نوازشوں کی بنجر زمین بھی قائل، دیتا ہے بن کے دریا، بہتا ہے بن کے زمزم، دریا تیری گلی میں، ہائے ہائے بہتا ہے بن کے زمزم، دریا تیری گلی میں، کسی چیز کی کمی ہے مولا تیری گلی میں، دنیا تیری گلی میں، حکمہ تیری گلی میں، یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ، ربنا تقبل منا ما كان صالحا واصلح لنا ما كان فاسدا، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمین۔ حاضرین کرام، ایک ضروری اعلان سنیں۔ باہر ہمارے مسجد کے نوجوان حضرات مسجد کی تعمیر اور توسیع کے لیے چندہ پکڑیں گے۔ دعا میں آپ نے سنا ہماری طرف سے انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم کو تعاون کرنا ہے، اس لیے مسجد کی تعمیر کے لیے زیادہ سے زیادہ، بالخصوص ماں اور بہنوں سے گزارش ہے آپ ایک ریکارڈ بناتی ہیں، جو ہو سکے آپ مسجد کے تعاون کے لیے ڈالتے ہوئے جائے۔ آپ تمام حضرات کے لیے انشاءاللہ تعالی مسجد کا تعاون کرنے والوں کے لیے میں بھی دعا کروں گا، اور آئندہ تاخیرات خصوصی اور اچھی دعا ہوگی ان حضرات کے لیے، زیادہ ڈالیں، اللہ تعالیٰ آپ کے دینے کو قبول فرمائے۔